ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 25 فروری 2017 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 250 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 31 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے. اور الحمدللہ آج 250ویں کلاس ہے ہماری الحمدللہ. اور اس میں 18 پارے مکمل ہو چکے ہیں. 19ویں پارے کا پہلا جو صفحہ ہے وہ ہم نے پچھلی دفعہ سٹارٹ کیا تھا اور اس کا ابھی ایک رکوع بھی مکمل نہیں ہوا. اور آج کریٹیکل آیات آ رہی ہیں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 34 تک. یہ بڑی اہم ترین آیات ہیں اور انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں نے آج کل ایک بہت بڑا فتنہ ایتھیسٹس کی طرف سے اٹھایا گیا ہے جو منکرین خدا ہیں. پرٹیکولرلی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے اوپر، آپ کے کریکٹر کے اوپر انہوں نے ایک حملہ کیا ہے. اس حوالے سے بھی انشاءاللہ میں آج ڈسکشن کروں گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت ہوئی ہے کہ آج وہ آیات ایسی آئی ہیں کہ ان کے کانٹیکسٹ میں اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اگر علادہ سے لیکچر ریکارڈ کروایا جائے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے پورا پروٹوکول چاہیے. تو یہ آیات کے دوران ہی اگر یہ کور ہو جائے تو قرآن حکیم کی ریکارڈنگ میں بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں الحمدللہ. تو ہم پہلے وہ آیات کور کر لیتے ہیں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 31 سے لے کر 34 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفرقان آیت نمبر 31. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن بنایا تھا. من المجرمین، مجرمین میں سے. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. اور تمہارا رب کافی ہے ہدایت دینے کو اور مدد فراہم کرنے کو. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی وقت کے پیغمبر نے دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی تو اس پیغمبر کے خلاف ضرور ایسے لوگ کھڑے ہوئے کہ جنہوں نے اس پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ اکثریت کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن بعض انبیاء اس حال میں آئیں گے کہ کسی کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1 اور کسی کے ساتھ 1 بھی ایسا نہیں ہوگا
جس نے ان کی دعوت حق قبول کی ہو. تو اسی پر میں کہتا ہوں کہ کوانٹٹی از ناٹ اتھینٹسٹی ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور تعداد کا زیادہ ہونا کسی کے حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ کوالٹی از اتھینٹسٹی. کوالٹی خواہ ایک ہی ہو. سورۃ النحل کے آخری رکوع میں آیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری امت ہے. تو ایک شخص بھی ہو جو حق قبول کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کو وہ کروڑوں اربوں لوگوں سے بڑھ کر محبوب ہے الحمدللہ. لہٰذا اس حوالے سے بسا اوقات شیطان کی طرف سے یہ وسوسہ دلایا جاتا ہے کہ فلاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہے تو یہ ان کے حق پہ ہونے کی دلیل ہے. تو میرے بھائیوں، اگر اسی کو کلیہ اور قاعدہ مان لیا جائے تو پھر سعودیہ کے اندر تو اہل حدیث حق پہ ہیں کیونکہ وہاں ان کی تعداد زیادہ ہے. بنگلہ دیش کے اندر دیوبندی حق پہ ہیں، ان کی تعداد وہاں پر زیادہ ہے. پاکستان اور انڈیا میں بریلویوں کی تعداد زیادہ ہے. ایران کے اندر اہل تشیع کی تعداد زیادہ ہے. تو تعداد کا زیادہ یا کم ہونا یہ دلیل نہیں ہے کسی کے حق پہ ہونے کی، بلکہ محکم دلائل دیکھے جائیں گے اور جس کی بات بھی حق ہوگی وہ قبول کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہماری سنت رہی ہے، جب کبھی بھی کسی نبی نے دعوت پیش کی تو کچھ جان نثار اس کی دعوت کو قبول کرنے والے بن گئے، اور اگر نہ بھی بنے تب بھی وہ نبی کامیاب ہو گیا، امت ناکام ہوئی. اور ان کے مخالفین بھی کھڑے ہوئے دشمن بن کے، مجرم. جس طرح کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں ابو جہل کھڑا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں جو ہے فرعون کھڑا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے پر نمرود کھڑا ہوا. اسی طریقے سے ہر نبی کے مقابلے پر بڑے بڑے سردار اور قوم کے مجرم جن کی چودراہٹیں افیکٹ ہو رہی تھیں وہ کھڑے ہوئے، کیونکہ ڈائریکٹ افیکٹ ہی تو وہی لوگ تھے. کیونکہ جب پیغمبر کی دعوت عام ہوتی ہے تو اس کے ساتھ لوگ اٹیچ ہو جاتے ہیں. جب لوگ اٹیچ ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو پہلے سے وہاں پر حاکم بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا وہاں پر حکم چل رہا ہوتا ہے، ان کی جو سیٹیں ہیں وہ کھٹائی میں پڑ جاتی ہیں. تو اس لیے وہ پیغمبروں کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے ڈیٹیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ سورہ ہود پڑھ لینا تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے بڑا ان ڈیپتھ ذکر کیا ہے کہ ان کے قوم کے سردار کس طریقے سے ان کے مقابلے کے اوپر کھڑے ہوئے، اور ہم نے بھی اپنی قرآن کلاسوں میں ان کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے. تو ہر نبی کے مقابلے پر کھڑے ہوئے، اور یہ صرف نبی تک نہیں ہے بات، نبیوں کے ماننے والے بھی جو دعوت حق لے کر کھڑے ہوتے ہیں ان کے مقابلے پر بھی اس زمانے کے مجرم کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہم نے بنا دیا ہے نبیوں کے مقابلے پر ایسے لوگوں کو مجرم. مراد یہ کہ ہم نے کھلی چھٹی دے دی دنیا کے اندر کہ جو چاہے نبیوں کی مخالفت کے لیے کھڑا ہو جائے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ جو ہے وہ ناشکری کی روش اختیار کرو. یہ من چلے کا سودا ہے، جس نے لینا ہے لے، جس نے خود جہنم میں جانا ہے جہنم میں چلا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم کھڑا کرتے ہیں، مراد یہ کہ ہم کھلی چھٹی دے دیتے ہیں، اگر چاہیں تو اسی وقت پکڑ لیں، لیکن ہماری طرف سے کھلی چھٹی ہے. تو یہ ہم جو کہتے ہیں نا کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس کے لیے اپروپریٹ ورڈ یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے. مرضی ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہے گا کہ انسان جو ہے وہ حرام کاریوں میں مبتلا ہو جائیں، زنا کریں، چوری کریں اور ناحق کسی کا مال دبا لیں، کسی کو ناحق قتل کر دیں. یہ کب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ اس کی اجازت سے. اور اجازت ان معنوں میں کہ وہ پکڑتا نہیں ہے، ورنہ تو انسان ایک دفعہ کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ اسی وقت اسے زمین میں دھسا دے. کوئی کسی پر ناحق تھپڑ کے لیے ہاتھ اٹھائے، اسی وقت اس کا ہاتھ چھل ہو جائے. اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مورل لاز ایکٹیو ہوں تو فوراً ہی سزا مل جائے. جو سورۃ النساء کے اندر آیا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. اب یہاں پر وہ کھائیں گے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہاں پر تو صرف زبان پر انگارہ رکھا جائے تو اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، حرام خوری کر لیں تو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا یہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. یہ جو ڈورمنٹ کنڈیشن کے اندر آگ ہے دنیا میں، چونکہ مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے، اخلاقی قوانین ایکٹیو نہیں ہے، صرف بتایا گیا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو.
لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ انہی لاز کو ایکٹیو کر دے گا. جس نے دنیا میں نہ حق کسی کا مال کھایا ہوگا، دنیا میں چاہے اس کے پیٹ میں درد بھی نہ ہوئی ہو، آخرت میں وہ دوزخ کی آگ بن جائے گا. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہیں کہ جو لوگ مال جوڑتے ہیں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت والے دن اژدہے کی شکل میں وہی مال ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. اس طرح کی کئی ایک احادیث اور قرآن حکیم میں بھی اشارتاً کئی باتیں ملتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتا ہے. تو یہ مسئلہ تقدیر کو سمجھ لیں کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کی اجازت سے ہو رہا ہے، چاہے تو پکڑ لے اور چاہے تو نہ پکڑے. تو چونکہ دنیا میں اس نے انسانوں اور جنوں کو کھلی چھٹی دی ہے، جو چاہے مرضی کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر گرفت اس طریقے سے نہیں آتی. لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا، اس نے وہ دن رکھ دیا. اور قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ مضمون آیا ہے. سورہ فاطر کے بالکل اینڈ پہ یہ آیت آتی ہے کہ اگر ہم لوگوں کو ان کے اعمال کے اوپر پکڑنا شروع کر دیتے تو زمین پہ کوئی بھی چلنے پھرنے والا ہم سلامت نہ چھوڑتے. تو اللہ تعالیٰ پکڑتا نہیں، ڈھیل دیتا ہے، شاید توبہ کر لیں. تو یہ مسئلہ تقدیر بڑا اہم ہے. یہ جتنی بھی آیات میں بتا رہا ہوں یہ بہت زیادہ آیات بنتی ہیں، کم از کم 7-8 گھنٹے کی گفتگو بنتی ہے اسی ٹاپک کے اوپر. اور میں نے الحمدللہ آلریڈی ریکارڈ کروا دی ہے 4 نشستوں میں. مسئلہ نمبر 103، 104A، 104B اور 104C. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ کیا ہے، اور مسئلہ تقدیر پہ کم از کم قرآن حکیم کے 50 مقامات سے 200 آیات کراس ریفرنس کے طور پہ میں نے ڈسکس کی ہیں. اور بخاری اور مسلم میں جتنی تقدیر کے ٹاپک کے اوپر احادیث تھیں سب کی سب اس میں کور کی ہیں. اور جو 2 ایکسٹریمز ہیں، ایک طرف جو ہیں وہ قدریہ ہیں جو تقدیر کے منکر ہیں، اور دوسری طرف جبریہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ زبردستی انسان سے گناہ کرواتا ہے. دونوں ایکسٹریمز کا رد کر کے جو اہل سنت کا منہج ہے درمیان میں، وہ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا تھا. مسئلہ نمبر 103، 104A، B، C، یہ 4 لیکچرز. اور یہ ریسرچ پیپر نمبر 20 کے عنوان سے اہل سنت پاک.com پہ وہ 200 آیات جو ہیں 50 کراس ریفرنسز میں 200 آیات میں نے کور کی تھی، وہ سب کی سب موجود ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے الحمدللہ قرآن حکیم کی خدمت کے حوالے سے جتنے بھی لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ یہ لیکچر ہے. کیونکہ قرآن حکیم چونکہ ہدایت کی کتاب ہے، اس کا پورا مقدمہ ہی اس کے اوپر ہے کہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اس نے اپنی مرضی سے حق اور باطل میں تمیز کر کے ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کرنی ہے، یا ولیعوذ باللہ تعالی دوزخ اس کا مقدر ہونے والا ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین. تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے دنیا کے اندر. انبیاء کے مقابلے پر بھی کھڑے ہوئے اور ان کے ماننے والوں کے مقابلے پر بھی قیامت تک لوگ کھڑے ہوں گے. اب دیکھ لیجئے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت حق کے مقابلے پہ یزید کھڑا ہوا. اسی طریقے سے یہ آپ سلسلہ اگر آگے چلانا شروع کر دیں، جب خلیفہ منصور کے زمانے میں جبری طلاق کا قانون پاس کیا گیا قاضی ابو یوسف کے فتوے کے تحت، تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے، اور اسی پاداش میں امام مالک کو کوڑے مروائے گئے، حتیٰ کہ اتنی ان کی پٹائی کی گئی کہ ان کے یہ دونوں شولڈر اتر گئے، وہ اپنی تہمت بھی نہیں باندھ سکتے تھے. تو ہر زمانے میں یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریپریزنٹیٹو کھڑا ہوتا ہے، چونکہ اب نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے. اب آن دا بہاف آف پروفٹ اس امت کے اندر مجددین آئیں گے جو دعوت حق لے کر بلند ہوں گے. پھر آپ دیکھیں عمر بن عبدالعزیز اس دور کے اندر ایک مجدد بن کے آئے، 99 ہجری میں حادثاتی طور پر خلیفہ بن گئے. ایک الگ سے ایک معاملہ ہے، کبھی موقع ملا تو میں بتاؤں گا کہ بنو امیہ میں عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت کس طرح خلیفہ بن گئی. اور سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث ہے، المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، امام حاکم نے بھی اس کو صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی، شیخ البانی اور شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ اجمعین نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے کنارے پر ایک ایسا شخص میری امت میں مبعوث کرے گا جو دین کی تجدید کر دے گا، جو دین کو تقویت پہنچائے گا. تو سب کے سب جتنے مکاتب فکر ہیں پوری امت کے، چاہے سنی ہوں چاہے شیعہ، ان کے جتنے آف شوٹس ہوں، سب کا اتفاق ہے کہ پہلی صدی کے مجدد ہیں سیدنا عمر ابن عبدالعزیز بن مروان. اولاد مروان کی ہیں، لیکن دیکھیں جس طرح آل فرعون میں موسیٰ،
اس طرح آل مروان کے اندر عمر ابن عبد العزیز جو سیدنا عمر کی پوتی کے بیٹے تھے، وہ 2 سال کے لیے، تقریباً 2.25 سال کے لیے خلیفہ بنے، 99 ہجری میں خلیفہ بنے، اور 101 ہجری کے اندر ان کو بنو امیہ ہی نے زہر دے کر صرف 38 سال کی عمر میں شہید کر دیا۔ 38 سال، اور وہ بھی قمری اعتبار سے میں بتا رہا ہوں، ہمارے جو چل رہے ہیں سولر ایئرز، لیونر ایئرز نہیں، سولر ایئرز جو ہیں اس کے اعتبار سے 37 سال کے قریب، میری 39 سال ہو چکی ہے، یعنی مجھ سے بھی 2 سال کم عمر میں وہ دنیا سے چلے گئے۔ 3 بر اعظموں پہ حکومت، اور الحمدللہ حق ادا کیا ہے زہد کا۔ تو وہ جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پر بنو امیہ کے ممبروں سے لعنت کی جاتی تھی، وہ انہوں نے ختم کی۔ اسی پہ میرا مسئلہ نمبر 121 بھی ریکارڈ ہے جس میں میں نے یہ ساری بات بتائی۔ اسی طریقے سے بنو امیہ نے جو لوگوں سے ظالمانہ طور پر ان کی جائیداد اور زمینیں ہتھیا لی تھی، وہ سب کے سب لوگوں کی اولادوں کو بلا کے واپس کی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بندے اٹھاتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، بلکہ ان سے پہلے بھی امام شافعی کو دیکھیں، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 2ری صدی کے مجدد ہیں، کیونکہ وہ 204 ہجری کے اندر فوت ہوئے، 204 میں، وہ بھی بالکل کنارے پہ آتے ہیں، کیونکہ وہ صدی کے کنارے پہ ایسا بندہ پیدا ہوگا جس کا یعنی علمی چیزیں جو ہے وہ ظہور میں آئیں گی صدی کے اینڈ کے اوپر۔ تو 55 سال عمر پائی، صرف 204 ہجری کے اندر فوت ہوئے۔ یعنی اس زمانے میں جب کہ لوگوں نے عجیب و غریب قسم کے فتاوی جات جاری کر دیے ہوئے تھے، اس موقع کے اوپر پہلی دفعہ کسی نے یہ آواز بلند کی کہ ہم مرفوع احادیث کی بنیاد کے اوپر قرآن و سنت سے جو مسائل اخذ کرنے ہیں، اس میں جو احادیث ہوں وہ مرفوع ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، یا موقوف ہوں کسی صحابی تک۔ جو تابعین کے اقوال ہیں ان کو حجت نہیں لیا جائے گا۔ یہی 2 چیزیں تھیں جن کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ سارے معاملات جو ہے وہ بگڑ گئے تھے، کہ مرفوع احادیث کو نہیں لیا گیا تھا، اور صحابہ کرام کی موقوفاً روایتوں کو نہیں لیا گیا تھا، بلکہ صرف تابعین کے اقوال کے اوپر، اور تابعین کے اندر تو منافقین بھی گھسے ہوئے تھے، سازشی لوگ بھی تھے۔ یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے ان چیزوں کو بڑا بریف کیا ہے، مسئلہ نمبر 36 میرا ریکارڈ موجود ہے۔ تو اس زمانے میں یہ آواز بلند کی، حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے کہ امام شافعی نے امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ اجمعین ان کی فقہ میں جو خرابیاں ہیں وہ کس طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کی۔ وہ زیادہ تر ڈیپینڈنٹ ہوتے تھے تابعین کے اقوال کے اوپر۔ تو امام شافعی نے یہ ایک تجدیدی کام کیا کہ مرفوع احادیث اور موقوف احادیث کے اوپر بنیاد رکھی جائے، پھر اس کو 4 چاند لگائے امام بخاری اور امام مسلم نے، الحمدللہ۔ تو میں ان کو سمجھتا ہوں یہ 2ری صدی کے مجدد ہیں امام شافعی۔ اور اگر 3ری 4تھی نہ پوچھو پھر مسئلہ ہو جائے گا، آج ایس صدی دا بھی پوچھو گے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ بہرحال میں تو اپنے یعنی علمی وثوق کے ساتھ جانتا ہوں کہ اس صدی میں بھی کون مجدد ہے، اس سے پچھلی میں بھی کون ہے، اس میں اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن میں اس معاملے کو ان اٹینڈڈ چھوڑتا ہوں، ورنہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ بہرحال اسی طریقے سے پھر آپ دیکھیں احمد بن حنبل کا دور آتا ہے، جس زمانے میں جو ہے وہ معتزلہ نے خلق قرآن کا مسئلہ اٹھایا، اس وقت امام احمد بن حنبل کھڑے ہوئے۔ یعنی یہ فکر حسین جو چلی تھی وہ ہر زمانے میں۔ اسی طریقے سے امام نسائی کا اس کے بعد زمانہ آتا ہے، جب وہ شام میں گئے تو سیدنا علی بن ابی طالب پر جو ہے وہ سب و شتم کا سلسلہ اور ان سے بغض والا معاملہ تھا، تو انہوں نے خصائص علی کتاب لکھی، 194 احادیث پہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل جمع کیے، اور یہ فکر حسین کو آگے لے کر چلے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا الحمدللہ، آج بھی جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی، میں یہ ساری فل بدی باتیں کر رہا ہوں، میں نے جو لکھا ہوتا ہے وہ تو ادھر لکھا ہی پڑھا جاتا ہے، لکھا ہی وہ پڑھا نہیں جاتا، پڑھا ہی ہوا رہ جاتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے سورۃ الفرقان آیت نمبر 31 کہ ہم ہر نبی کے مقابلے پر ایسا دشمن کوئی کھڑا کر دیتے ہیں، مراد یہ کہ اس کو اجازت دے دیتے ہیں کہ جو کرنا ہے کر لے، آخرت میں پکڑ ہوگی، اور تیرا رب ہدایت دینے کے لیے اور مدد فرمانے کے لیے کافی ہے، الحمدللہ۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، اور کافر کہتے ہیں یہ قرآن جو ہے یہ ایک اکٹھی کتاب کے طور پر کیوں نہیں نازل ہو گیا۔ یعنی جب کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند آیات تلاوت کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ نئی صورت نازل ہوئی ہے۔ تو اگر اللہ ہی کی کتاب تھی تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تورات دے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، یکمشت تھی کوہ طور پہ بلا کے، تو تمہیں کیوں نہیں وہ کتاب دے دی گئی؟
اب یہ اعتراض بڑا جینون تھا ان کا. تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے ساتھ ہی ارشاد فرما دیا کذالک، یہ اس طرح ہے کہ لنثبت بہ فؤادک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ جو آہستہ آہستہ قرآن کو نازل کر رہے ہیں اور 23 سال کی مدت میں تقریباً نازل ہوا، اس سے ہم آپ کے دل کو، آپ کے دماغ کو، آپ کی عقل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم اسے ٹھہر ٹھہر کر آپ پر پڑھتے ہیں. یعنی آہستہ آہستہ ایک تو آپ کے لیے تعلیمات کو آگے پہنچانا آسان ہوگا، لوگوں کے لیے باتوں کو سمجھنا آسان ہوگا. سرکمسٹانسز کے اوپر جب قرآن نازل ہوگا تو لوگوں کا دل مضبوط ہوگا. کیوں؟ کہ ان کو یہ تسلی ہوگی کہ ہمارا رب ہمیں اس حال میں دیکھ رہا ہے. یعنی غزوہ احد کے معاملے میں جو کچھ ہوا تو اس کے فوراً بعد جو ہے غزوہ احد کے اوپر 60 آیات کے اوپر کمنٹری جو ہے سورہ آل عمران میں نازل ہوئی، جس میں بتایا گیا کہ تم نے یہ غلطیاں کی، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اپنا ڈسپلن اب لوز نہیں کرنا. اور اس میں امپلائڈ تھا کہ کل کو تم نے رومن امپائر اور پرشین امپائر سے ٹکرانا ہے. اگر آج تم اپنا ڈسپلن لوز کرو گے تو ان بڑی بڑی سپر پاورز کو کس طرح الٹو گے. پھر دیکھیں اس کے بعد ڈسپلن لوز کوئی نہیں ہویا. جو سمجھا دی تھی نا گل، پھر وہ پلے بن لی صحابہ کرام نے علیہم رضوان. غزوہ احد کی ناکامی نے مستقبل کی فتوحات کی بنیاد رکھ دی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمنٹری آئی. اسی طریقے سے سورۃ الاحزاب غزوہ خندق کی لائیو کمنٹری ہے کہ اس زمانے میں جو کچھ معاملات چل رہے تھے تو مسلمانوں کے دل بڑے مضبوط ہوتے تھے. اسی طریقے سے غزوہ بدر کے اعتبار سے سورۃ البقرہ کے اندر، سورۃ الانفال کے اندر آیات نازل ہوئی کہ یار ہمارا رب ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے اور وہ حالات و واقعات سے واقف ہے. اس کی بجائے اگر یکمش کتاب نازل ہوتی تو سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ غیب میں ہی چل رہا ہوتا. یہاں پر جو حالات و واقعات آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نئی آیات نازل ہوتی تھی اور معاملات میں مسلمانوں کو گائیڈ لائن ملتی تھی. اس کی کتنی روحانیت ہے آپ ذرا فیل کریں. یہ دو آپشنز رکھیں نا. میں اسی لیے جو منکرین خدا ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، اسلام کے اوپر بڑے بڑے اعتراضات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ کیوں نہیں ہو گیا، یہ ہو گیا. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں اس ویڈیو کی وساطت سے کہ آپ کوئی ماڈل لے کر آئیں کہ یہ آئیڈیل ماڈل ہے، اس طرح ہونا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کو ہدایت کے لیے یہ چیزیں کرنی چاہیے تھی. میں اس کے اندر بھی 1000 خرابیاں آپ کو نکال کے بتاؤں گا. آٹا گوندھا ہے، ہلدی کیوں ہے؟ بھئی جب آٹا گوندا جائے گا تو ہلنا تو پڑے گا. یعنی نبی انسانوں میں آیا تو انہوں نے کہا یہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں پیغمبر آیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر زمین پہ فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بناتے، اور اگر فرشتہ پیغمبر آ جاتا انہوں نے کہنا تھا اس فرشتے کو کیا پتا کہ جب تکلیف ہوتی ہے تو کس طرح دل دکھتا ہے، آنکھوں سے کیسے آنسو نکلتے ہیں، فرشتے کے تو آنسو نہیں نکلتے، یہ ہماری تکلیف کیسے محسوس کر سکتا ہے؟ کوئی انسان پیغمبر ہونا چاہیے تھا. آٹا گوندھا ہے، ہلدی کیوں ہے؟ یہ وہی بات ہے. تو آپ کوئی بھی ماڈل لے کر آئیں، کوئی نہ کوئی اس پہ اعتراض جڑا جا سکتا ہے. تو if God exists تو باقی سب کے سب اعتراضات باطل ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں واضح طور پر فرما دیا لا يسأل عما يفعل، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا جو کچھ اس نے کیا، وہم یسألون، اور اس کے مقابلے پر جو لوگ بھی اعمال کر رہے ہیں اس کے حق میں یا اس کے خلاف اللہ تعالیٰ ان کو پوچھ سکتا ہے. سیدھی سی بات ہے. تو ابھی تو معاملہ یہ ہے کہ جس امتحان میں انسان کو ڈال دیا گیا ہے اس امتحان کے اندر انسان اپنے رب کو رسپانس کرے. اور یہاں پر میں ایک ضمناً بھی بات کر دوں، میں 20 فروری 2017 کو میری جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، حافظہ اللہ تعالی. ایڈے گئے گزرے لوگوں نے حافظہ اللہ کہنا تو انہوں نے بھی کیا جا سکتا، دعا تو کسی کے لیے بھی دے سکتے ہیں الحمدللہ. اور میرے تو ان کے بارے میں کلپ بھی ریکارڈ موجود ہے مجھے، جو ان سے علمی اختلافات ہیں، اور وہ مجھ سے فرمانے لگے کہ میں نے آپ کے کئی ایک کلپس دیکھے ہیں، میرے اسٹوڈنٹس مجھے بھیجتے رہتے ہیں 3-4 سال سے، میں نے کافی کلپس انہوں نے میرے دیکھے تھے اور بڑی انہوں نے حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور میں نے جو کچھ چیزیں ان کے سامنے رکھی، باقی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ایک ڈیٹیل انٹرویو 1 to 1 انشاءاللہ ریکارڈ بھی کروائیں گے ویڈیو میں. اور ابھی اس کی تو ایز سچ کوئی ریکارڈنگ نہیں ہوئی، ایک چھوٹا سا کلپ ریکارڈ ہوا تھا، اس کی بھی آواز ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی موبائل فون کے اندر. اس لیے ہم نے کوشش کر رہے ہیں اگر وہ آواز ٹھیک ہوئی تو 3-3.5 منٹ کا کلپ ہے وہ چڑھا دیں گے. ادروائز پراپر ریکارڈنگ میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کو لکھ کے ہم سوالات دیں گے، آپ تیاری کر کے جواب دیں. ویسے تو ان سے فی البدی بھی جواب لے لیں تو وہ پرفیکٹ ہی ہوتے ہیں، لیکن ذرا اور یہ سوالات میں نے یہ نہیں کرنا کہ استنجے کا طریقہ کیا ہے، یہ سوال نہیں ان سے پوچھنے. اس دور کے جو فتنے ہیں، ایتھیزم کا فتنہ ہے، سیکولرزم کا فتنہ ہے، اور جو ایک اسلام کے خلاف سازشیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر پولیٹیکلی ہو رہی ہیں، یہ ایشوز جن میں ان کی کمپیٹنسی ہے. جو بیچارے علماء کو تو وہ مسئلے ان کو تو پہلے سوال سمجھانا پڑے گا، جواب ان سے کہاں سے لینا ہے. یعنی سوالات ایسے ان سے ہوتے ہیں غامدی صاحب سے عموماً کہ جو سوال
صرف میں کہتا ہوں علماء صرف یہ بتا دیں کہ سوال کیا پوچھا جا رہا ہے، جواب تو چھڑ دو تو میں مان جاؤں. کمپیٹنسی نہیں ہے ان کی، یعنی صرف یہ بتا دیں کہ یہ نوجوان لڑکے پوچھ رہے کیا ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ جواب دو، یہ داسو پوچھیا کیا ہے تو پتہ چل جائے گا کیا لیول ہے. تو انشاءاللہ ان سے اس قسم کے سوالات، تو بہرحال میں نے اس نشست میں کئی ایک چیزیں ان کے ساتھ ڈسکس کی، اور ایک میں نے کریٹیکل سوال کیا ان سے جو میں نے بڑے لوگوں سے کیا، چونکہ یہ ایتھیزم کی طرف سے ایک فتنہ بھی اٹھایا جاتا ہے اور بڑے بڑے لوگ اس حوالے سے کلام بھی کرتے ہیں. تو میں نے ان سے ایک بڑا کریٹیکل سوال، چبھتا ہوا سوال کیا، اور میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ اتنا پرفیکٹ جواب 3-3.5 منٹ میں دیں گے کہ میرے لیے ایک یعنی سمجھ لیں کہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے اور ہدایت کی اور نئی راہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے. تو میں نے غامدی صاحب سے سوال کیا، میں نے کہا شیخ صاحب یہ بتائیں میں اس اللہ سے محبت کیوں کروں کہ جس نے میری مرضی کے بغیر مجھے اتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا، میری مرضی کے بغیر پیدا کیا اور اس کے بعد مجھے اتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا کہ یہ کرو گے تو جنت، نہیں کرو گے تو دوزخ. تو ایسی ہستی سے میں ڈر تو ضرور سکتا ہوں کہ پھنسا دیا ہے، اطاعت کرنی پڑے گی ورنہ ایسی کی تیسی پھر جائے گی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے انسان کیا تو نے گمان کیا ہم نے تجھے ویسے ہی پیدا کر دیا اور تجھے لوٹ کے اپنے رب کے پاس نہیں آنا؟ جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کر دیا، ہم اس سے ڈر تو ضرور سکتے ہیں کہ یار پھنسا دیا اور چھوڑے گا نہیں. محبت کا رشتہ جو قرآن میں ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں وہ بڑی شدید محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. تو میں نے کہا میرا تو وہ ڈر والا جو عنصر ہے وہ غالب ہے، بلکہ جتنے پریکٹسنگ مسلمان ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ محبت سے زیادہ ڈر والا عنصر جو ہے وہ غالب ہوتا ہے. تو ان کا یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کتنا مشکل سوال تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ڈر والا عنصر انسان پر غالب ہوتا ہے، تبھی انسان کا قبلہ صحیح رہتا ہے. رہا محبت کا، تو اس سے پہلے انہوں نے ایک بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان میں ڈالنے سے پہلے، یہ بات تو آؤٹ آف کوسچن ہے کہ اس نے پیدا کیوں کیا ہم سے پوچھے بغیر، وہ تو اللہ نے قرآن میں واضح کہہ دیا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا جو کچھ اس نے کیا، اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ پوچھنے والے ہیں. سورۃ الانبیاء میں آیت آتی ہے. تو یہ تو ہے آؤٹ آف کوسچن. ہاں جہاں تک پوچھنے کا معاملہ ہے تو غامدی صاحب کہنے لگے کہ پوچھا تو ہے. سورۃ الاحزاب کے آخری رکوع میں نے وہ مسئلہ تقدیر والے لیکچر میں بھی ان آیات کو کور کیا تھا، مسئلہ نمبر 104 ABC کے اندر، کہ ہم نے زمین و آسمان کے اوپر امانت کو پیش کیا، زمینوں اور آپشن رکھی تھی، زبردستی نہیں تھی، آپشن تھی کہ چاہو تو مان لو چاہے انکار کر دو. تو سب نے اس بار کو اٹھانے سے انکار کر دیا. زبردستی ہوتی تو وہ بھی اٹھا لیتے، انسان نے اس بار کو اٹھا لیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جاہل تھا اور ظالم تھا، یعنی اس نے انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا جاب کو، اور ظاہر ہے اس کی سرشت ایسی بنائی گئی تھی، لالچ تو انسان کی سرشت کے اندر ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو امتحان میں ڈالا. تو پوچھا، میں نے کہا غامدی صاحب مجھے تو یاد نہیں ہے کہ مجھے کب اللہ تعالیٰ نے میرے پہ امانت پیش کی. تو وہ کہنے لگے آپ کو اپنی والدہ کے پیٹ میں جو زندگی ہے وہ یاد ہے، اور بچپن کے 2-3 سال جو آپ نے گزارے کیا وہ زندگی یاد ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو کہنے لگے لیکن وہ یقینی تو ہے. بالکل یقینی ہے. تو انہوں نے کہا اسی طریقے سے یہ بھی یقینی ہے. اگر یاد ہوتا تو امتحان ہی نہ رہتا، یاد ہوتا تو امتحان کہاں سے ہوتا؟ یہی تو امتحان ہے. اور جو اللہ تعالیٰ ہم نے امانت پیش کی وہ ہماری سرشت میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے. میں آج آپ سے کہتا ہوں کہ کسی شخص کو یہ آپشن دی جائے کہ اگر یہ کام کر لو، کوئی مشکل کام نہیں، تھوڑے سے اللہ کی اطاعت اختیار کرنی ہے، تو ہمیشہ کی اربوں سال کی زندگی عیاشی والی ملنے والی ہے. اور وہ ایسی زندگی ملنے والی ہے کہ جس زندگی میں کن فیکون ہوگا تمہارے حق میں بھی. جنت میں انسان جو تمنا کرے گا وہ سامنے آ جائے گا. کن فیکون والا معاملہ، ہمیشہ کی زندگی. اب 2 آپشن ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ 50-60 سال کی عیاشی کرو اور اس کے بعد عذاب، یا اگر یہ بھی آپشن ہوتا ہے کہ پھر ختم کر دیے جاؤ گے. اور ایک یہ ہے کہ یہ 50-60 سال، اس میں سے بھی اگر نیٹ نکالیں تو 8-10 سال ہی بنتے ہیں، یہ آپ اللہ کو دے لیں. اور اربوں سال کی زندگی، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح جیسے کوئی انگلی ڈبوئے
سمندر میں تو جو پانی لگتا ہے وہ دنیا ہے، اور سمندر آخرت کی زندگی، انفینٹ لائف، یہ اتنا بڑا انعام جو ہے، تو سب کے سب لوگ لالچی ہیں، تیار ہو جائیں گے. اور جنت میں اس میں پھر غامدی صاحب نے ایک جملہ بولا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ آج انسان سائنٹیفک فیلڈ کی ترقی کے باعث، یہ جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے آپ جتنی مرضی کر لیں، یہ انسان کے دماغ کی ترقی ہے نا، اور دماغ تو اسی نے بنایا ہے نا، انسان سے تو اوپر کوئی چیز نہیں ہے نا. تو یہ جتنی بھی ترقی انسان نے کی ہے، الٹیمیٹلی انسان اس تک پہنچ گیا ہے کہ گویا یوں لگتا ہے کہ وہ خدا کے مقابلے پہ کھڑا ہو گیا. گویا یوں لگتا ہے، ایسی ایسی چیزیں کریٹ کر لی ہیں اس نے، اس کی دی ہوئی عقل کی وجہ سے. تو وہ اللہ جس نے انسان کو اتنی صلاحیتیں دی ہیں، اس اللہ کے ساتھ لپٹ جانا چاہیے. یہ غامدی صاحب نے جملہ بولا. بس ان کی گفتگو ادھر تک تھی. اس سے مجھے جو بات کلک ہوئی نا، وہ اس سے ایک سٹیپ آگے ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ انسان کو جنت میں ایک طرح سے خدائی صفات کا سٹیٹس دینے والا ہے. یہ کس کی صفت ہے کہ اس سے کبھی موت نہیں آئے گی؟ اللہ کی. اور جنتیوں کو بھی کبھی موت نہیں آئے گی. وہ خالق اور مخلوق کا فرق ہے اپنی جگہ، میں صفات کی بات کر رہا ہوں. انسان ہمیشہ سے نہیں ہے، انسان حادث ہے، ایک حادثے کی وجہ، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہے. قدیم نہیں ہے، قدیم صرف اللہ ہے ہمیشہ سے. انسان کی کریشن ایکس نہیلو ہوئی ہے، عدم محض سے وجود بخشا گیا ہے. ہمیشہ سے تو نہیں ہے لیکن ہمیشہ کے لیے ہے. اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. جو ہمیشہ کے لیے ہے، یہ انسان کو کوالٹی اللہ نے دے دی نا. دنیا میں اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہم اس کا ظہور دیکھتے ہیں، کن فیکون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی کام کو ہو جا تو ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اور جنت میں انسان کو اللہ تعالیٰ یہی کوالٹی دینے والا ہے کہ انسان تمنا کرے گا، جس چیز کی خواہش کرے گا وہ چیز اس کے سامنے آ جائے گی. اب جنت کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے لیکچر دیا جا سکتا ہے. میں مشورہ وہی دوں گا، وہ جو جب زندگی شروع ہوگی ناول ریحان احمد یوسفی صاحب کا، جس کا میں نے تعارف بھی کروایا تھا، مسئلہ نمبر 166 میں، اس کو آپ سن لیں تو آپ کو انہوں نے قرآن حکیم اور بخاری اور مسلم کی روشنی میں جنت کا نقشہ واقعی کھینچ دیا ہے الحمدللہ. تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ وہاں پہ کوالٹیز عطا فرما دے گا. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ واہ، وہ اکیلا تھا اور اس نے مجھے اپنے ساتھ شامل کر لیا اس خدائی میں، اس خدائی صفات کے اندر، اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی موت نہیں دے گا اور ہمیشہ کی کامیابیاں میرا مقدر ہوں گی اگر میں اس کی اس مختصر سی دنیا کی زندگی میں اطاعت اختیار کر لوں. ہمیشہ کی کامیابیاں مجھے ملیں گی. وہ اکیلا بھی رہ سکتا تھا لیکن اس نے مخلوق کو پیدا کیا. اس کے بعد اس کے سامنے کوئی مشکل امتحان نہیں، آسان امتحان رکھ کے ہمیشہ کے لیے اس کو یہ ٹائٹل دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالق اور مخلوق کا فرق وہ تو رہے گا، خدائی صفات میں اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ شامل فرما لیا. میں شریک کا لفظ نہیں بولتا ورنہ مولوی فتویٰ لگانا شروع کر دیں گے. یہ کن فیکون کی کوالٹی انسان کو جنت میں اس نے دے دی. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو یہ ہماری ڈسکشن، یہ بڑا کریٹیکل سوال تھا. پل میں انشاءاللہ ریکارڈنگ میں اس کو لے کے بھی آؤں گا جب ان کے ساتھ ڈیٹیل انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی. میں نے اس لیے ضمناً بات کر دی. بڑے لوگوں کی وہ اس اعتبار سے کیوری تھی کہ جی وہ ریکارڈنگ کیوں نہیں ہوئی ہے، ریکارڈنگ ہوتا تو سامنے آ جاتی. تو میں نے اس کی کلیریفیکیشن بھی یہاں پر دے دی الحمدللہ. تو باقی انشاءاللہ ان کی جو منکرین خدا اور سیکولرزم کو پھیلانے والے اور یہ کمیونزم کو پھیلانے والے لوگ جو ہیں اور عقلی دلیل کی بنیاد کے اوپر اسلام پہ جو ہے وہ حملہ کرنے والے لوگوں کی موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہی انٹلیکچوئلز کے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے. یہ غامدی صاحب جیسے ہی انٹلیکچوئلز ہیں، باقی جو ان کی غلطی ہیں وہ اپنی جگہ، غلطی ہر بندے سے ہوئی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی شان میں صراحتاً گستاخیاں کی ہیں، وہ آپ کے حکیم الامت اور مجدد دین و ملت اور جو ہے وہ غوث الوقت اور پتہ نہیں کیا کیا القابات آپ ان کو دیتے ہیں،
ان غلطیوں کے باوجود. تو یہاں پہ گستاخی والا معاملہ نہیں. باقی جو علمی اختلاف ہے میرا الحمدللہ ریکارڈڈ کلپ موجود ہے, 4 کلپس ہم نے اکٹھے کر کے وہ تقریباً 28 منٹ کی گفتگو الگ سے چڑھا دی ہے. اس کا تھم نیل میں نے اسی ملاقات والا بنایا ہے تاکہ کوئی کہ یہ لیٹسٹ میرا جو اوپینین ہے 2012 سے لے کے 2016 تک جتنے کلپس ان کے بارے میں میرے ریکارڈڈ تھے غامدی صاحب کے بارے میں, ان سے علمی اختلاف, اور بلکہ میں نے ان سے یہ بات کر بھی دی جب انہوں نے کہا نا میں تھوڑے کلپ دیکھنا وا, انہوں نے اردو میں کہا, میں نے کہا آپ پنجابی کیوں نہیں بولتے. بیسیکلی پیچھے سے سیالکوٹ سائڈ کے رہنے والے کہتے ہیں میں پنجابی پڑھتا بھی ہوں لیکن بولتا نہیں ہوں, لیکن میں بول سکتا ہوں, پنجابی میری مادری زبان ہے. تو میں نے جب انہوں نے کہا نہیں میں نے آپ کے کلپ دیکھے, میں نے کہا جناب آپ نے جب کلپ دیکھے ہیں تو میں نے تو اس میں آپ کے بارے میں بڑی سخت باتیں بھی کی ہوئی ہیں. تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا جب میں ہر بندے سے اختلاف کرتا ہوں تو میں کسی دوسرے شخص سے یہ حق کس طرح چھین سکتا ہوں کہ وہ مجھ سے اختلاف نہ کرے. یہ اس کا حق ہے, ہر شخص کا بنیادی حق ہے. یعنی علمی دلائل کے ساتھ آپ کسی کی غلطی واضح کریں, گالی گلوچ کر کے, بدتمیزی کر کے. میرے ساتھ بھی لوگ کرتے ہیں, میں کہتا ہوں او جی وہ جی ہم سے مناظرہ کر لیں, ہماری بات کا جواب ریکارڈ کروائیں. بھائی جو سوال میں نے کیا اس کا جواب آپ دیں, اس کے بعد پبلک فیصلہ کرے گی. جواب کا جواب نہیں دینا ہوتا. میں نے ایک پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا کہ بھئی چشتی رسول اللہ کلمہ کفر ہے, آپ اس کی دلیل دے دیجئے کہ یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے. اگر آپ ثابت کر دیتے ہیں تو عوام کو پتہ چل جائے گا کہ آپ جیت گئے اور میں ہار گیا. اور اگر آپ مان لیتے ہیں کہ واقعی یہ بات غلط ہے تو پھر میرا مقدمہ آپ نے پہلے ہی مان لیا, مجھے آپ سے مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں. دونوں صورتوں میں مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بات سمجھیں. تو اس طریقے سے لوگ بیچارے بھولے بالے ہیں. علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں. ہم علمی دلائل کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھتے ہیں. اس کے بعد ہر بات کا جواب نہیں دینا ہوتا. ہر بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں نہیں دیا ہوا. بس صرف علمی دلائل سامنے رکھنے ہوتے ہیں. اس کے بعد پبلک خود فیصلہ کر لے گی کہ کون سی بات حق ہے اور کون سی باطل ہے. تو عوام کو آپ حق دیں, گھوٹ کے نہ پلائیں. ہم زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کرتے. ہم کبھی گن پوائنٹ پہ کہہ رہے ہیں بات مانیں, تو آپ بھی لوگوں کو بات بتائیں کہ جی یہ بات اس نے غلط کی. لوگ خود فیصلہ کر لیں گے کون سی بات ٹھیک ہے کون سی بات غلط ہے. میں نے مطلب جو علمی دلائل جو 4 حوالے رکھے ہیں بریلوی علماء کا مقدمہ بریلوی عوام کی عدالت میں نے اس میں حوالے رکھے ہیں. ان حوالوں کے جواب دیں گستاخانہ. تو اس میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ پکڑ کے جواب دینا شروع کرتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جو پوری بات میں نے جو گستاخانہ باتیں رکھی ہیں ان کا جواب دیں. واللہ یہ جتنے اس حوالے سے جوابات دے رہے ہیں میں ان کے اوپر ڈیٹیل لیکچر دے کے جتنی ابھی ان کی بے عزتی ہوئی ہے اس سے زیادہ بے عزتی ریکارڈ کروا سکتا ہوں. لیکن اس کی ضرورت نہیں, ورنہ ہم اصل مقصد سے ہٹ جائیں گے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. اب جب میں نے یہ یزید نام کی بات کی تو کہہ رہے ہیں جی یہ تو کئی تابعین کا نام ہے, صحابہ کا نام ہے. بھائی میرے تو اس کلپ میں ریکارڈڈ موجود ہے کہ بھئی یزید نام سے میں کوئی چڑ نہیں ہے. یزید ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں جو جنگ یرموک میں کمانڈر تھے. حضرت ابو عبیدہ ابن جرح کی فوج کے اندر بڑے کمانڈروں میں سے تھے. اور بیسیکلی انہی کی وجہ سے حضرت معاویہ بھی بعد میں منظر عام میں آگے. بیسیکلی یہ بندہ تھا. تو اس نام سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے. اصل مسئلہ جو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اس کے اوپر بات کریں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بایزید بستامی جو ہیں یہ مرید ہیں امام جعفر الصادق کے. آج امام جعفر کے ماننے والے اپنے بیٹوں کے نام یزید نہیں رکھتے, اور وہ یہ نہیں کہتے میں یزید ابن معاویہ کی نسبت نہیں بلکہ یزید ابن ابی سفیان کی نسبت سے رکھ رہا ہوں. اور یہ جتنے مولوی کلپ ریکارڈ کروا رہے ہیں نا یہ مجاہد بن کے نا اپنے بچوں کے نام یزید رکھے اور کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ رکھا ہے, پھر میں مننا گا تو انہوں. دیکھیں نا نہیں رکھ سکتے, ان کو پتہ ہے نہیں رکھ سکتے. بھائی امت کے دل دکھے ہوئے ہیں. اگر عرب ملکوں کے اندر ابھی بھی چاند ایک لوگ رکھتے ہیں نام, ہمیں نام سے کوئی اعتراض نہیں, آپ بھی رکھیں. ہم کہتے ہیں نام رکھ کے آپ جواب دیں. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کا ماننے والا ہو, آپ کا دعویٰ ہو کہ امام جعفر الصادق المتوفا 148 ہجری کا مرید ہے وہ, اور وہ بھی کہتے ہیں قبر پہ جا کے روحانی طور پہ امام جعفر اہل بیت کا مرید ہے اور بیٹے کا نام یزید رکھا ہوا ہے, حسین نہیں رکھا ہوا. ہم بتاتے ہیں اصل ان کے جانشین اہل بیت کے کون ہیں. امام مسلم جو 261 ہجری میں فوت ہوئے, جس سن کے اندر بایزید بستامی جو ہیں وہ فوت ہوئے ہیں, ان کا نام ہے ابو یزید, ان کا نام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. یہ ہیں الحمدللہ ہمارے اہل سنت کے امام, یہ ہیں حسینی. تو کہتے ہیں جو نام کے اوپر, اور ایک تو نہیں پاک کسی نے چھوڑی, وہ کہتے ہیں جی ان کی تو شادی نہیں ہوئی تھی, ان کے بیٹے کا نام یزید ہی کوئی نہیں تھا, یہ تو ویسے انہوں نے کنیت رکھی. اے اس تو بڑا جرم ہے. دیکھو کڈا بڑا خطرناک کھیل میں کھیلتے ہیں. ایڈی عقیدت ہے جی وہ یزید نام کسی اور وجہ سے رہے. او بھائی قرآن میں تو آیا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا, مت راعینا کہو,
بلکہ کہو یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائے، ہمارا انتظار کریں. اور صحابہ اس نام کو بگاڑتے بھی نہیں تھے، یہودی بگاڑتے تھے. اللہ نے فرمایا تم یہ نام لینا چھوڑ دو. دیکھو. اور ایک بندہ تو اس حد تک آگے گیا، اس بندے نے کامنٹس کیے ہوئے تھے کہ جی دیکھیں جو ہے وہ حضرت علی کے قاتل کا نام بھی جو ہے عبد الرحمن ابن ملجم تھا، تو کیا اب عبد الرحمن نام بھی نہ رکھا جائے؟ ہائے صدقے جاواں اپنے بابیاں دے دفاع کتنے تک ٹر گئے. پر اللہ دے فضل نال اللہ نے تواڈے اوتے بلا چڈی ہے. اے مردہ بابے بھی باہر نکل آنا اور زندہ بھی اللہ دے فضل نال علمی گل دی جواب نہیں دے سکتے، اس کا جواب ہی لے لیں، اسی دیاں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دو نام بڑے محبوب ہیں، عبد الرحمن اور عبداللہ. یہ تو عبد الرحمن نام کی فضیلت آئی ہے صحیح مسلم میں. اور تسی ذرا یزید نام کی فضیلت دسو تو اسی تہاڈی گل مان لواں گے. دیکھیں یہ عبد الرحمن بن ملجم تھا، وہ ابن ملجم کی نسبت کی وجہ سے یا جو بھی نسبت ہے، ہزاروں ابن ملجم بھی آ جائے نا، عبد الرحمن نام کی فضیلت ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکل چکی ہے. اب چاہے کتنا بڑا مجرم عبد الرحمن نام کا آ جائے، وہ نام اپنی جگہ عظمت والا رہے گا. پر یزید نام اس کی کوئی فضیلت نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو صرف ایک چھوٹا سا ایک آپ کو میں نے ایک سمجھ لیں کہ ایک تضابی ٹوٹا پیش کیتا ہے. تضابی ٹوٹا اور جیو والا نے بنایا تضابی ٹوٹے، اے تضابی ٹوٹا جے ایک گل دا جواب دے سکنا، لیکن ضرورت نہیں میرے بھائیوں. یہ ہمارے بھائی ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، ہمارا کام صرف بات واضح کرنا ہے. باقی وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جو یہودیوں کو کہا گیا تھا کہ تم جانتے تو ہو، پتہ ان کو بھی ہے. تو اگر یہ سمجھتے ہیں نام بالکل جائز ہے، بخاری کے راوی ہیں، تو اپنے بیٹوں کے نام رکھیں اور کلیریفائی کریں. ابھی تک تو یہ لوگوں کو یزیدی کہا کرتے تھے. ہم یہ کہتے ہیں اہل بیت کا ماننے والا ہو اور آپ کا دعویٰ ہو کہ وہ مرید ہے اہل بیت کا، وہ اپنے بیٹے کا نام حسین نہ رکھے، اپنی کنیت ابو الحسین نہ رکھے. چلیں آپ کہتے ہیں صرف کنیت رکھی، بیٹا تو ہی کوئی نہیں سی، تو ابو جو ہے وہ ابا یزید رکھے. یہ تو اس سے بھی خطرناک مسئلہ ہے کہ وہ تو پھر اللہ معافی دے بیٹا ہے ہی نہیں، پھر بھی ایڈی عقیدت ہے یزید نہ آنا. ٹھیک ہے، کوئی اور عقیدت رکھ لو. تو یہ عبد الرحمن ابن ملجم والا مسئلہ بھی میں نے کلیئر کیا. تو میں اب یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن حکیم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، تو ہم قرآن کو اس لیے یکمشت نازل نہیں کر رہے تاکہ آپ کا دل مضبوط کریں. اب اگلی آیت جو ہے وہ مجھے سپورٹیو ہے اس حوالے سے، جو میں نے ان کے دلائل کا اینٹی وینم دیا ہے نا، پھکی والا الزامی جواب، لاجیکل آنسر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے پاس کوئی بھی نیا اعتراض نہیں لے کر آتے مگر ہم اپنے پاس سے اس کا کوئی نہ کوئی صحیح جواب آپ کو ارشاد فرما دیتے ہیں. وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور بڑی عمدہ تفسیر کر دیتے ہیں. یعنی کافر جو اعتراض لے کے آتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں. یعنی ان کا اعتراض یہ تھا قرآن اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا جس طرح تورات تھی، تو ہم نے جواب دے دیا کہ اس لیے نازل نہیں ہوا تاکہ لوگوں کا دل مضبوط کریں اور ان کا کنٹینیوس ریلیشن شپ اپنے رب کے ساتھ 23 سال تک قائم رہے. بار بار نئی نئی آیات نازل ہو رہی ہیں، جو سورۃ الانفال میں آتا ہے جب کوئی نئی آیت نازل ہوتی ہے ایمان والوں کا دل بڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں او یہ اور اللہ کی طرف سے حکم آیا. اور سورۃ الاحزاب کے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب غزوہ خندق کے موقع پہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ مشکل کا معاملہ پیش آیا تو منافقین کہنے لگے کہ دیکھ لو یہ ایمان والوں کے ساتھ کیا ہوا، اور اہل ایمان نے کہا واللہ یہ تو اللہ اس کے رسول کا وعدہ تھا کہ آزمائش آئے گی. ان کا ایمان اور بڑھ گیا تکلیف کو دیکھ کے سامنے، اور اللہ نے پھر فتح بھی دی اور چند سالوں کے اندر 3 براعظموں تک مسلمانوں کی حکومت پہنچ گئی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا نبی کوئی بھی اعتراض آپ کے پاس لے کر آتے ہیں مگر اس حال میں کہ ہم اس کا بہترین جواب اور بہترین عمدہ تفسیر کے ساتھ آپ کو جواب بتا دیتے ہیں. یہ بھی جتنے اعتراضات کر رہے ہیں دعوت حق کے اوپر، الحمدللہ ہر بات کا جواب ہم ریکارڈنگ میں لے آتے ہیں، اور باقی موٹی موٹی باتیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں، باقی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. الحمدللہ. الذین یحشرون علی وجوہہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہانکے جائیں گے قیامت والے دن اپنے چہرے کے بل الی جہنم، دوزخ کی طرف. صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس طرح لوگ چہرے کے بل چلیں گے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ انسان کو 2 قدموں پر چلائے، وہ چہرے کے بل بھی چلا سکتا ہے، سر کے بل بھی انسان کو چلا سکتا ہے. یہ 2 پاؤں پہ چلنا ہی بہت بڑی بات ہے. اس کی سائنٹیفک جو ریزنز ہیں پیچھے وہ ڈسکس کی جائیں تو گھنٹوں چاہیے
یہ کتنا بڑا معجزہ ہے انسان کا 2 قدموں کے اوپر چلنا. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے جو اس نے اس طریقے سے فزیکل فینومینا آف نیچر جو ہے وہ سیٹ کیے ہوئے ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو چہرے کے بل اکٹھا کیا جائے گا قیامت والے دن, جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. اولئک شر مکانا واضل سبیلا, اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے اور کیا ہی گم کردہ راہ منزل ہوگی ان کی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. ابھی تقریباً 15 منٹ ہمارے درس کے باقی ہیں, تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر ہم اس کریٹیکل ایشو کو ڈسکس کر لیں کہ جو آج کل ایک بہت بڑا سوشل میڈیا کے اوپر فتنہ کھڑا کیا گیا. اب قرآن حکیم آپ بند کر لیں اور آپس میں کسی نے بات نہیں کرنی, ورنہ درس کے بعد اس کی خیریت نہیں, میں یہ بتا دوں, کیونکہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علمی دفاع کرنے جا رہا ہوں آپ کی حیا کے معاملے کے اعتبار سے آپ کی ذات پہ جو حملہ ہوا ہے. تو جو اب اس گفتگو کے دوران بولتا ہے تو میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ شمار کروں گا. آپس میں جو گفتگو کرے گا میری طرف متوجہ رہیں. بھائیو, سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 31 آج ہم نے پڑھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا, اور بالکل اس طریقے سے ہم نے ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن بنا دیا, یعنی دشمن کو کھلی چھٹی دی کہ وہ نبی کے مقابلے پر کھڑا ہو جائے, ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو پکڑ سکتا تھا. من المجرمین, مجرموں میں سے. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا, اور تیرا رب کافی ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور مدد فرمانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے علمی دلائل کے ساتھ کافی ہے, اسلام کی حفاظت کرنے والا ہے, اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور عفت کی حفاظت فرمانے والا ہے, اور مسلمانوں کے اس دین کی نصرت فرمانے والا ہے الحمدللہ. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور آیت ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 95. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ, بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کفایت کر جائیں گے آپ کی طرف سے ان لوگوں کے خلاف جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, استہزاء کرتے ہیں, آپ کے ساتھ ٹھٹا اڑاتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ہم کفایت کر جائیں گے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے محکم دلائل کے ساتھ اس وقت بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت اور عصمت کی حفاظت فرمائی, اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے محکم دلائل لوگوں کے سامنے رکھ کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفت اور عصمت کی حفاظت فرماتا رہے گا انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 100 سال کے اندر ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں پچھلے 100 سال کے اندر. چونکہ اب کسی نبی نے آنا نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اب امت کا کام ہے کہ ان مخالفین کو علمی جواب دے. میں یہ نہیں کہتا 60,000 کتابوں کے جواب دے, لیکن جو موٹے موٹے اعتراضات ہیں ان کے جواب دے دیے جائیں تو پہلوان کو آپ اس کے زور پہ گرا دیں گے. 60,000 کتابیں 100 سال میں روزانہ کی 2 سے 3 کتابیں بنتی ہیں. کسی اور شخصیت کے خلاف اتنی کتابیں نہیں لکھی گئیں, اور انہی 100 سالوں میں سب سے زیادہ اسلام تیزی کے ساتھ پھیلا ہے. اور ان 100 سالوں میں مسلمانوں نے اکثر جنگیں ہاری ہیں, تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا بلکہ علمی اور محکم دلائل کی بنیاد کے اوپر. تو اب یہ لوگ فیل ہو چکے تھے, چونکہ اسلام کی دعوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے اسلام کو میلائن کرنے کے لیے جو کہتے ہیں نا اسلام کی منڈ اور بنیاد, ایپیکس, بلکہ اس کے لیے آپ لفظ استعمال کریں ایکسس آف اسلام, جس کے گرد ساری چیز گھومتی ہے, وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے. تو انہوں نے کہا اس ایکسس کو کھینچ لیں, جیسے چکی جو چل رہی ہوتی ہے نا, وہ اس درمیان میں جس کو ہم کلی کہتے ہیں پنجابی کے اندر, اس کے اوپر چل رہی ہوتی ہے, اگر آپ وہ نکال لیں تو وہ چکی پھر چل نہیں سکتی. تو اسلام کی سب بنیاد جو ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی پہ کھڑی ہے. یہ قرآن بھی جو ہے انہی کی طرف سے ہمیں ملا ہے,
اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اور سنت بھی ان کے ذریعے پہنچائی جو صحیح الاسناد حدیث کی شکل میں، اور اجماعی تواتر جو مسلمانوں کا عملی تواتر ہے اس کے ذریعے آگے ٹرانسفر ہوئی۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، ملائن کریں تاکہ اسلام کو ہمیشہ کے لیے نعوذ باللہ ختم کر دیں، لیکن اللہ کا تو وعدہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق یعنی اسلام کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے کافر اس بات کا برا مان جائے، مشرک اس کا برا مانے۔ اللہ نے اس دین کو غالب کرنا ہے الحمدللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو ملائن کر دیا تو باقی مقاصد خود بخود اچیو ہو جائیں گے۔ جو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، روح محمد اس کے دل سے نکال دو۔ یعنی وہ فاقہ کش مسلمان جو فاقوں سے نہیں ڈرتا، بھوکا مرنے سے نہیں ڈرتا، اس کی روح جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی محبت ہے، یہ دل سے نکال دی جائے تو پھر تم اس کو مار سکتے ہو، بھوکا رکھ کے اس کو نہیں مار سکتے، نبی کی محبت اس کے دل سے نکال دو وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی، تو یہ اپنی موت خود مر جائے گا۔ کبھی یہ گستاخانہ فلمیں بناتے ہیں، کبھی گستاخانہ کارٹون بنا کے مسلمانوں کو اشتعال دلاتے ہیں، اور مسلمان بھی اتنے جذباتی ہیں کہ ان کے علمی جواب دینے کی بجائے توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ایکٹیویٹیز اختیار کرتے ہیں۔ اگر آپ گالیاں نکالیں گے، توڑ پھوڑ کریں گے، یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ تاکہ اسلام کو اور بدنام کیا جائے کہ اسلام جو ہے دہشت گردی کا مذہب ہے، اور آج ٹیررزم کے ورڈ کو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیا وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اور اسی حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر فریڈم آف ایکسپریشن کے نام سے جو ہے وہ اس کے نام کے اوپر کہ آزادی جو اظہار آزادی کی جو اظہار کی آزادی ہے انسان کی رائے کو آپ بیان کر سکتے ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر، آپ کے کریکٹر پہ، خصوصاً حیا کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات کرنے شروع کیے۔ انوسینس آف مسلم بھی ایک فلم بھی انہوں نے بنائی، اور میں نے اس حوالے سے بڑا ڈیٹیل لیکچر بھی دیا تھا، اور وہ امت لیول کا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 49 گستاخانہ فلم سے متعلق اور مسلمانوں کا کیا لایا عمل ہونا چاہیے ان کارٹونز اور فلموں کے اگینسٹ۔ اس وقت امت کے سامنے کیا چیز لائی جائے اور کافروں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ستھرا کریکٹر پیش کیا جائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت پہ حملے ہیں وہ خود بخود اپنی موت خود مر جائیں۔ مسئلہ نمبر 49 میرا ریکارڈڈ موجود ہے ہماری ویب سائٹ ahlesunnatpak.com پر۔ بھائیو، یہ جو اعتراضات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے اوپر ہو رہے ہیں، ان میں سے ٹاپ آف دا لسٹ آج کل ایک اعتراض چلا ہوا ہے، اور اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی ہے کہ یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 31 آئی تو مجھے یہ کلک کیا کہ میں اس اعتراض کو ایڈریس کر دوں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہے ام المؤمنین سیدہ صفیہ بنت حویی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا ان کے ساتھ، اور اس حوالے سے کافی گندی گفتگو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے اور پوسٹیں لگائی جا رہی ہیں، خصوصاً یہ ٹاپ آف دا لسٹ ان کا جو پیج ہے بھینسا نام سے، اب ایک اور بنایا انہوں نے سنڈا نام سے، اور بھی کافی سارے پیجز ہیں، ساروں کا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ایک مین ان کا یہ پیج چل رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو کچھ اعتراضات آ رہے ہیں۔ اب علماء کا یہ کام تھا، تمام مکاتب فکر کے علماء، چاہے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل تشیع ہوں، ہمارا یہ کامن مسئلہ تھا نا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات جو ہو رہے ہیں ان کو ڈیفینڈ کریں، لیکن ہمارے یہ علماء جو ہیں ان کی اکثریت علماء کرائم پر مشتمل ہے، علماء کرام نہیں ہے، اکثر علماء کرائم ہیں، مجرم علماء ہیں، یہ فرقہ وارانہ جنگوں کے اندر مصروف ہیں، جو فرقوں کی آپس کے اختلافات ہیں ان کو اچھال رہے ہیں اور کافروں کے اعتراضات کا جواب ہی نہیں دے رہے، اور معذرت کے ساتھ شاید اندر کی گل وچ کوئی اور ہے، گل وچ کوئی اور ہے، وہ گل کی ہے کہ شاید ان کی کمپیٹنسی ہی نہیں ہے، ان کی قابلیت ہی نہیں ہے کہ یہ جواب دے سکے، تو میرا خیال ہے اس لحاظ سے یہ امت پہ احسان کر رہے ہیں کہ جواب نہیں دے رہے، یہ بھی ان کی مہربانی ہے، میں شکر گزار ہوں ان کا، اور جواب دئیو بھی نہ تسی دے بھی نہیں سکتے، کوئی اور ہی نواں کٹا کھول دو گے، اور کٹا ہے، اور کٹا کھولنے والا مسئلہ ہو گیا نا، بھینسا پیج بنایا انہوں نے سنڈا بنا لیا ہے، تو ان کو کٹا پیج نہ بن جائے، تہاڈی وجہ نال کٹا ہی نہ نواں کھول جائے،
تو مہربانی کریں جواب نہ دیں، یا جواب اگر دینے ہیں تو کسی پڑھے لکھے آدمی کے ساتھ رابطہ کریں اور ان ایشوز کو ریزالو کریں. اور یہ آج کل بہت برننگ ایشو ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اور یہاں پر میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ مسلمانوں کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے، گالی گلوچ نہ کریں. اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ جوابات بھی جب دے رہے ہوتے ہیں، میں تو خود فیس بک یا واٹس ایپ اس طرح کی چیزیں استعمال نہیں کرتا، لیکن مجھے بھائی بتاتے رہتے ہیں نیچے لوگوں نے گالیاں لکھی ہوتی ہیں ان کو، اور وہ آگے مشتعل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں اسی لیے گالیاں نکال رہے ہو نا کہ تمہارا اسلام تمہیں یہی سکھاتا ہے. گالیاں نکال کے آپ اپنا غصہ ہی نکال سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور نہ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ آپ علم کو چھوڑ کے گالیوں پہ اتر آئیں. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. آپ علمی جواب دیں، ادروائز پھر اس طرح کے پیجز کو آپ جو ہے وہ تھم ڈاؤن کر دیں. یہ کر دیں، آپ اس طرح اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا سکتے ہیں. باقی میں سوشل میڈیا کی جو آزادی ہے اس کے خلاف نہیں ہوں، یہ اسلام کی ترویج کا بہت بڑا ذریعہ ہے. لیکن سائبر کرائم جو ہے اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے. میں نے مسئلہ نمبر 49 جو گستاخانہ فلم کے حوالے سے تھا، اس میں میں نے ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہے کہ اس لیول پہ نہیں اترنا چاہیے کہ اشتعال ہو اور بات قتل و غارت تک چلی جائے. علمی دلائل کے ساتھ اگر کوئی یہی سوال ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں علمی طریقے سے کرے، ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں. گالی گلوچ نہ کریں، اور اگر یہ کرتے بھی ہیں تو ہم پھر بھی علمی روش اختیار کریں، کیونکہ ہمیں اللہ نے یہی سکھایا ہے کہ ہم علمی طریقے سے بات کو واضح کریں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو، سورہ الزمر آیت نمبر 9، کہ بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر اہل عقل. تو اہل عقل کے لیے میں اس کا جواب ریکارڈ کروا دوں گا. اور میں مسلمانوں کو خصوصاً یہ بات کہوں گا کہ 2007 میں بھی پاکستان میں جب امریکن پریزیڈنٹ آئے جو 2 دفعہ رہ چکے تھے، کلنٹن، انہوں نے جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی، اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. امریکہ میں سب سے تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے. ہم کولڈ وار ون کر رہے ہیں ان کافروں کے خلاف الحمدللہ. آئندہ 50-60 سالوں میں مسلمان دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں تعداد میں سب سے زیادہ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ کولڈ وار ہے جو مسلمان ون کر رہے ہیں. اور یہ جس میں کہتے ہیں نا پنجابی رنگ چ پنگ پا رہے ہیں ایک گستاخانہ فلمہ بنا کے تاکہ ہماری توجہ ہٹ جائے. فرانس کے اندر 5 ملین سے زیادہ مسلمان ہیں، 50 لاکھ سے زیادہ. لیکن وہ کارٹون چھپے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، اور پھر وہ ایک ان مسلمانوں پہ پابندیاں لگنی شروع ہو گئیں. مسلمان ویسے ہی جنگ جیت جائیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ دعوت کے ذریعے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کریں. اور آج کل تو اللہ نے سوشل میڈیا کی برکت سے کتنی آسانی کر دی ہے. اگر ٹیلنٹ پاکستان میں اور بندہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے تو ویل کر سکتا ہے. اب یہاں تو یہ 60-70 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ویڈیو جب ریکارڈ ہوتی ہے تو ملینز آف پیپل دیکھتے ہیں. بلکہ اگر کوئی شخص اکیلا کمرے میں بیٹھ کے بھی ویڈیو بنائے، ویسے آج تک میں نے یہ کام نہیں کیا، مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے، مجھ سے ایکٹنگ نہیں ہو سکتی نا، یہ تو ایکٹر ہی کو کر سکتا ہے. تو تب بھی وہ اکیلا کمرے میں بیٹھ کے بھی اپنی پوری دنیا کو بات سنا سکتا ہے. جس طرح میرے مخالفین جتنے میرے پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں سارے کل ہی بیٹھ کے بنا رہے ہوتے ہیں. میری الحمدللہ ہزاروں ویڈیوز میں سے ایک ویڈیو بھی ایسی نہیں ہے جو میں نے کبھی اکیلے بیٹھ کے بنائی ہو. الحمدللہ آڈینس موجود ہوتے ہیں سامنے. تو یہ آپ اپنی دعوت پہنچا سکتے ہیں. اور اس وقت جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو گوروں کے اندر بھی جو ایتھیسٹ ہیں یا ماڈرن کرسچنز ہیں، وہ تو اس سوال کے جواب میں سرگرداں ہیں. پرپز آف لائف، کہ اس زمین پہ کس نے ہمیں رکھا ہے، کس مقصد کے لیے رکھا ہے، اس سوال کے جواب کی تلاش میں ہیں. کہاں کہاں سے لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اس حوالے سے میں نے پہلے بھی مشورہ دیا تھا. ایک امریکن یوتھ منسٹر ہیں امریکہ کے، جو کرسچنز تھے، کرسچنز میں تھے اور کرسچن یوتھ منسٹر تھے. وہ انہوں نے اسلام قبول کیا. ان کا نام ہے جوشوا، اور ہم عربی اور اردو میں یوشوا، یوشے ابن نون ان کے نام کے اوپر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. اور ان کی آپ بیتی ہے ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسپٹ اسلام، کس طرح مجھے بائبل نے گائیڈ کیا کہ میں اسلام تک پہنچ گیا. اشک بار آنکھوں سے سننے والی ان کی وہ آپ بیتی ہے کہ وہ اسلام تک کیسے پہنچے. آپ بس صرف یوٹیوب پہ یا گوگل میں بھی لکھیں ہاؤ بائبل لیڈ می، بس اتنا ہی لکھیں گے تو وہ ان کی ویڈیو کھل جائے گی. کروڑوں لوگ دیکھ چکے ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں، بلینز آف پیپل اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں انگلش کے اندر. تو اس طریقے سے لوگ دعوت قبول کر رہے ہیں. آپ وہ چرچز میں جا کے اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں. اور اسی حوالے سے ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر مسئلہ نمبر 83B کے عنوان سے میرا ایک لیکچر ہے. یہ تو کرسچنز کی باری سے ریلیٹڈ تھا، کیونکہ
ایتھیزم کا جو فتنہ ہے، دہریت کا اور خدا کے منکر ہونے کا اور ریلیجن سے برگشتہ ہونے کا، یہ بیسیکلی ریونج ہے کرسچینٹی کے فرسودہ عقائد کا، اور اسی کو میں نے ایڈریس کیا ہے مسئلہ نمبر 83B میں. Who created God اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پہ مسئلہ نمبر 83B ہے، جو دور حاضر میں جو لیڈنگ ایتھیسٹ ہیں پروفیسر رچرڈ ڈاکنس، جن کو میں ویسے پہلے غصے میں ڈونکنس، ڈونکی کی وجہ سے کہتا تھا، لیکن میں آج وہ لفظ نہیں استعمال کرتا. پروفیسر رچرڈ ڈاکنس جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے دا گاڈ ڈیلوژن، یعنی یہ گاڈ کا نظریہ جو ہے یہ باوجداد سے بس سنا کے چل رہا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کے رد پہ میں نے تقریباً 2 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی مسئلہ نمبر 83B اہل سنت پاک.com پہ. بلکہ آپ یوٹیوب پہ جا کے سپیلنگ اگر صحیح لکھ دیں تو میرا ہر لیکچر کھل جاتا ہے، یوٹیوب خود کھولے گی. 83B کس طرح لکھنا ہوگا؟ 83-B- مسئلہ، MAS اور کاما اپاسٹرافی والا ALAH، بلکہ 83 مسئلہ بھی لکھ دیں تب بھی یہ کھل جائے گا. تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے، ویب سائٹ پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں، یوٹیوب میں لکھیں خود بخود کھل جائے گا. تو میں نے رچرڈ ڈاکنس کی جو کتاب ہے دا گاڈ ڈیلوژن، اس میں جو اس کی صحیح باتیں تھیں اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور جو غلط باتیں تھیں میں نے ان کا جواب دیا الحمدللہ علمی طریقے سے. کوئی گالی گلوچ والا معاملہ اس میں نے نہیں کیا. اب آ جائیے میرے بھائیو، فتنہ جس کو میں نے ڈسکس کرنا تھا. آج کل کے کچھ نیو مرتدین ہیں جو مرتد ہوئے ہیں. ایک گورا مرتد ہوا، 16 سال کے بعد اسلام چھوڑا، اور اس نے بھی بس وہ جس کو کہتے ہیں نا مرغے کی ٹانگ پکڑ لینا، ایک مسئلے کو پکڑنا اس کو گھسیٹنا. یہ مسئلہ اس نے پہلے اٹھایا، اس کے بعد یہ بھینسا پیج والے جو فیس بک کے اوپر چلا رہے ہیں معاملات، انہوں نے اس کو جو ہے وہ ہوا دینی شروع کی. سیدہ صفیہ بنت حویی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، ام المؤمنین کے نکاح کے حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں. تو ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. ویسے تو باتیں کئی ہیں، لیکن میں جو کسی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے جو مین پوائنٹ آف ویو ہے وہ ایڈریس کر دیا جائے، باقی ساری چیزیں ضمنی ہو جاتی ہیں، ورنہ 1-1.5 گھنٹہ لگ جائے گا. میں ان چیزوں کو سکپ کر رہا ہوں. ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ صفیہ بنت حویی رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کیا، اس حال میں کہ چونکہ وہ یہودیہ تھیں، ان کے نئی شادی ہوئی تھی. بخاری مسلم میں آتا ہے، میں حدیث کے نمبر بھی بتا دیتا ہوں. اور غزوہ خیبر کے دوران ان کا جو شوہر تھا وہ قتل ہو گیا، اور یہ لونڈی بن کے، جنگی قیدی بن کے آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے، ان کی آزادی، ان کا حق مہر جو ہے وہ رکھا گیا، اور ان کے ساتھ نکاح فرما لیا. ان کا مین اعتراض اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک قرآنی حکم کو توڑا ہے. قرآن میں تو آیا ہے کہ جن عورتوں کے شوہر فوت ہو جائیں یا جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ بھی، ان کی جب تک عدت نہ گزرے، جو خاص اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم ہے جس کے اندر دوسرا نکاح نہیں کیا جا سکتا، تو وہ عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عدت کی مدت گزارے بغیر کیوں دوسرا نکاح کر لیا ان کے ساتھ؟ یعنی پہلا شوہر تو ان کا قتل ہو گیا تھا، اور اگر وہ آپ کہتے ہو کہ یہ آپ کے نبی کے لیے خاص ہے، تو جب آپ کا نبی خود قرآن پہ عمل نہیں کر رہا تو دوسروں کو کیسے کہے گا کہ قرآن پہ عمل کرے؟ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اعتراض بڑا جینون ہے، لیکن جب میں جواب دوں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بالکل جھوٹا اعتراض ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے اوپر. اب میں اس کو سٹیپ وائز کلیئر کروں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. ظاہر ہے اس میں کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو بات سمجھانے کے لیے تھوڑی سی ڈیپتھ میں جانا ضروری ہے. پہلے تو اصولی بات سمجھ لیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت وہ ہے جس پہ کوئی 1 یا 2 کیمرے فٹ نہیں تھے، ہزاروں کیمرے فٹ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ، صحابہ کرام علیہم رضوان کی شکل میں، جو سفر و حضر میں ہر وقت آپ کو کلوزلی واچ کرتے تھے. آپ کی کئی بیویاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کی ساتھی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کتنے سال تک زندہ رہیں؟ سیدہ ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کم از کم 53 سال تک زندہ رہیں. واقعہ کربلا کے بعد بھی 64 ہجری میں وہ فوت ہوئیں. سیدہ عائشہ سب سے لاڈلی بیوی
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال تک زندہ رہیں، 58 ہجری کے اندر فوت ہوئیں۔ بیوی سے زیادہ انسان کے کوئی کلوز نہیں ہوتا۔ ان ساری بیویوں میں سے کوئی ایک بیوی تو ایسی ہوتی جو بتاتی کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ جو کچھ انہوں نے کیا یہ نعوذ باللہ سب کچھ ڈھکوسلا تھا اور یہ خلوت میں اس طرح کا انسان تھا، نعوذ باللہ۔ کوئی صحابی جو شروع سے آپ کے ساتھ اٹیچ ہو اور آپ کی وفات تک اٹیچ رہا ہو، ان میں سے کوئی بندہ مرتد ہو جاتا، مرتد ہوئے وہ بالکل فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان، جو اس وقت دنیاوی لالچ میں آئے تھے وہ مرتد ہوئے، واقعی کئی صاحب مرتد ہوئے، لیکن وہ اور لوگ ہیں۔ وہ میرا مسئلہ نمبر 96 ریکارڈ ہے، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ، جسے شوق ہو اہل سنت پاک .com ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ سکتا ہے، وہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن جو شروع سے ساتھی رہے، ایک بندہ بھی بتائیں جو مرتد ہوا ہو، اور ورنہ تو بڑا اچھا موقع تھا جبکہ سب کے سب لوگ مرتد ہو رہے تھے، ہزاروں لوگ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے مبارک دور کے اندر عرب میں غلبہ حاصل کر لیا تھا، اتنے لوگ ہزاروں کی تعداد میں مرتد ہو گئے، حتیٰ کہ سیدنا عمر کے بھی پاؤں لڑکھڑا گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہمارے نبی کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمیں رومن امپائر بھی دے گا، پرشین امپائر بھی دے گا، میں اکیلا مجھے لڑنا پڑا میں سارے محاذوں پہ جا کے لڑوں گا۔ اتنا کانفیڈنس صحابہ کے اندر موجود تھا۔ یعنی وہ شخص جب دنیا سے گیا ہے، عرب کے اکثر قبائل جو ہیں وہ مرتد ہو گئے، سوائے چند ہزار جو صحابہ تھے ان کے، اور وہ نبی جاتے ہوئے کہہ گیا کہ ان قریب جو ہے رومن امپائر بھی گر جائے گی، پرشین امپائر بھی، 2/3 ورلڈ پہ جن کی حکومتیں تھیں، اتنی بڑی پریڈکشن کر گیا اور خود چلا گیا دنیا سے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، دنیا میں جتنے بڑے بڑے حکمران آئے نا، سکندر اعظم آیا یا چنگیز خان آیا، ان کی زندگیوں میں انقلاب آئے ہوئے ہیں۔ یہ ہے ایک مذہبی لیڈر کا فرق اور ایک سیاسی لیڈر کا فرق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت مذہبی لیڈر بھی تھے، سیاسی لیڈر بھی تھے۔ آپ کی زندگی میں اگر عروج آ جاتا تو لوگ کہتے ہیں پہلے بھی کتنے عروج آئے ہیں یار، یہ بھی ایک بڑا جنگجو تھا جس نے عرب کو ایک جھنڈے کے تلے جمع کر کے تو جو ہے 2 سپر پاورز الٹ دی، یہ کون سا بڑا مسئلہ تھا؟ عربوں کے اندر 2 کمزوریاں تھیں، ایک تو وہ علمی اعتبار سے جاہل تھے، اور دوسرا طوائف الملوکی تھی ان کے اندر، یعنی کہ ہر قبیلہ دوسرے کے ساتھ لڑتا تھا، ہر قبیلہ دوسرے کے ساتھ لڑتا تھا، آپس میں لڑتے مرتے رہتے تھے۔ یہ اللہ نے 2 کمزوریاں ان کی دور کر دی، اور ان کی جو ایک خوبی تھی کہ جب وہ کسی بات کو قبول کرتے تھے تو اس کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ابو جہل نے دیکھا، جان دی ہے غزوہ بدر میں، کوئی بھی مشرکین عرب میں سے منافق نہیں تھا، یہ منافق سارے یہودی تھے مدینے میں جا کے، اس نے اپنی غلط کاز کے لیے بھی جان دے دی۔ یہ اتنے جیدار لوگ تھے عربی، قریش مکہ، یہ ان کے اندر خوبی تھی۔ کمزوری تھی، جاہل تھے اور علم نہیں تھا ان کے پاس، اور دوسرا آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ ان کو کسی ایک لیڈر کی ضرورت تھی جو ان سب کو اکٹھا کر دے، اور ایک ایسے علم کی ضرورت تھی کہ یہ علمی طور پہ ان کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ اللہ نے لیڈر دیا تو نبی دیا، امام الانبیاء دیا، خاتم النبیین دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ تسلیما کثیرا کثیرا، اور علم دیا قرآن کی شکل میں ان کی اپنی زبان میں۔ اور بھائیو، جس نے سورۃ المائدہ، سورۃ النساء پڑھ لی ہوئی ہے، کوئی جیوز اور کرسچنز، اور سورۃ البقرہ پڑھ لیے، کوئی جیوز اور کرسچن کا کوئی عالم بھی اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے علمی دلائل میں۔ ان امیین کو، ان کو ان پڑھ امی کہا جاتا تھا، ان پڑھ لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اٹھایا کہ دنیا حیران ہو گئی۔ علم مل گیا قرآن کی شکل میں ان کی اپنی زبان میں، جنہوں میں پنجابی کہوں نا کھنگڑ نہیں کرتے اندر کسی نو، علمی طور پہ بھی، اور ایک لیڈر دے دیا جس کے نیچے سب جمع ہوئے، اسلحہ کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے رومن اور پرشین امپائر کے اسلحے ان سے چھین کے تینوں براعظموں میں اسلام کو صرف 8 سالوں کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 8 سالوں کے اندر 3 براعظموں میں مسلمانوں کی حکومت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے دور مبارک میں پہنچ چکی تھی۔ یہ غیر معمولی انقلاب دنیا نے دیکھا، اور وہ انقلاب آج تک ہے۔ دنیا کے انقلاب وقت کے ساتھ ختم ہو گئے، کمیونزم کا انقلاب بھی اپنی موت مر گیا۔ یہ انقلاب ایسا ہے دنیا کے ہر کونے میں آج بھی 5 وقت اذان ہوتی ہے اور لوگ مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں۔ گلی گلی انقلاب یہ نظر آ رہا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ انقلاب چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہزاروں کیمرے جس شخص کے اوپر فٹ تھے، کسی نے کوئی بات رپورٹ نہیں کی ہے، یہ ہمارے نبی کا کریکٹر تھا الحمدللہ۔ ان کی وفات کے بعد اسی پیشن کے ساتھ صحابہ کرام نے اس دعوت کو عام کیا، یہ اس سے بڑی دلیل تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی کہ آپ کی پروفیسیز آپ کی وفات کے بعد پوری ہوئی. ایک تو ہے آپ کی زندگی میں، وہ تو آپ کی لیڈرشپ بھی ہو سکتی تھی، لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کی پریڈکشنز، پروفیسیز، آپ کی مستقبل کی خبریں من و عن اسی طریقے سے پوری ہونا، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بھائیو، اسلام میں عدت کا مسئلہ پہلے سمجھ لیں. میں یہ جو اعتراض کیا ہے سیدہ صفیہ کے نکاح کے حوالے سے، تو یہ امت میں سنی شیعہ سب کا اتفاق ہے، اجماعی مسئلہ ہے. 2 پوائنٹس آپ سمجھ لیجئے. نمبر 1، مطلقہ کی جو عدت ہے وہ کتنی ہے، یعنی طلاق یافتہ جو خاتون ہے اس کی عدت کتنی ہے. میں وہ آیات نہیں پڑھوں گا ورنہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا، آپ خود پڑھ لیجئے گا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 میں اللہ تعالیٰ نے جو طلاق یافتہ عورت ہے اس کی عدت بتائی ہے کہ جس عورت کو طلاق ہو خاوند کی طرف سے، اس کی عدت کہتے ہیں جس ٹائم پیریڈ کے لیے وہ نیا نکاح کرنے سے رک جائے گی، وہ شمار کرے گی اس کو. عدہ، عدد کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی پیریڈ آف ٹائم. وہ عدت ہے 3 طہر یا 3 حیض، یعنی 3 دفعہ حیض آ کے عورت پاک ہو. سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 میں مطلقہ عورت کی عدت آئی ہے. اور دوسری چیز وہ ہے بیوہ کی عدت. وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234 میں آئی ہے کہ بیوہ عورت جس کا خاوند مر جائے اس کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے. یہ عدت بھی ہے اور اس کا سوگ بھی ہے. 4 مہینے 10 دن. لیکن ان دونوں کیسز میں، چاہے مطلقہ ہو، طلاق یافتہ خاتون ہو، چاہے بیوہ ہو، اس کی عدت فوراً ہی ختم ہو جائے گی اگر وہ عورت حاملہ ہے اور وضع حمل اس کا ہو جائے، یعنی بچہ پیدا ہو جائے، چاہے جس دن اس کا خاوند مرا ہے یا جس دن اس کے خاوند نے اسے طلاق دی اسی دن اگر اس کے ہاں اولاد ہو جائے. تو یہ ایکسیپشن اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں دے دی ہے سورہ الطلاق آیت نمبر 4 میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جو ہے اس کا وضع کر لیں، یعنی حمل ظاہر ہو جائے، ان کی اولاد پیدا ہو جائے. یہ حاملہ عورتوں کی عدت ہے قرآن حکیم سورہ الطلاق آیت نمبر 4 میں. چاہے وہ مطلقہ تھی چاہے بیوہ تھی، دونوں صورتوں میں یہ معاملہ ہوگا. ویسے تو اب بیوہ ہے 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن اگر وہ پریگنٹ تھی تو 8 مہینے بعد کہیں یا 9 مہینے بعد اولاد اس کے ہوتی ہے تو وہ 9 مہینے انتظار کرے گی. اور دوسری طرف اگر اسی دن وہ ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دیا، اب وہ سوگ بھی نہیں کرے گی، سوگ بھی ختم. اور اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بھی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں 5330 اور صحیح مسلم میں 3723 اور مشکات میں بھی الحمدللہ موجود ہے 3328. انسائکلوپیڈیا آف حدیث مشکات کے اندر. سیدہ سبیہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ تھی، ان کے خاوند ایک صحابی تھے، وہ فوت ہو گئے. تو چند دن کے بعد ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا، چند دن کے بعد. اور اس حدیث کے راوی سیدنا مسور بن مخرمہ اور ام سلمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بچہ جنا ہے، اور ان کو قرآن کی آیت پتہ تھی سورہ الطلاق کی آیت نمبر 4 کہ جو عدت ہے وہ حمل والی کی یہ ہے کہ حمل ظاہر ہو جائے. یہ لفظ ہے حمل، میم کے اوپر جزم ہے، یہ مولویوں کے لیے بتا رہا ہوں. حمل اس کا ظاہر ہو جائے تو اس کی جو عدت ہے وہ ساتھ ہی ختم ہو جائے گی. اب قرآن حکیم میں یہ کلیریفیکیشن نہیں تھی کہ یہ مطلقہ کی بات ہو رہی ہے یا بیوہ کی. اب وہ تو تھی بیوہ کی تو اس سے بھی زیادہ ہے نا، 4 مہینے 10 دن ہے. مطلقہ کی تو 3 تو رہا ہے، 3 مہینے تقریباً. تو اب یہ بیوہ عورت تھی تو 4 مہینے 10 دن، اور اس کا تو خاوند بھی مرا ہوا تھا، اس کو تو سوگ بھی کرنا چاہیے تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی اسی آیت کے تحت اس کو حکم عام فرمایا اور فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے تم نکاح کر لو، اور اس نے نکاح کر لیا. یعنی چاہے مطلقہ ہو چاہے بیوہ ہو، اگر وضع حمل ہو جائے، چاہے اسی دن ہو یا 1 دن بعد ہو، نہ وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت کرے گی اور نہ ہی وہ
3 طہر والی عدت کرے گی اگر وہ مطلقہ ہے، اور اگر بیوہ ہے تو 4 مہینے 10 دن والی عدت اس کی، سوگ بھی ساتھ، یہ ایکسیپشن ہے جو ختم ہو جائے گا۔ اب آ جائیں کافروں کی طرف سے جو لونڈیاں ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی نکاح کرے، جو کہ سیدہ صفیہ بنت حویی بن اخطب کا کیس ہے، ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ اب لونڈیوں کا جو ایشو ہے میرے بھائیوں، اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن میں نے پہلے بھی ایک میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے، پولیٹیکل سسٹم آف اسلام پہ 2 کتابیں ہیں، اور دونوں ہی مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہیں، الجہاد فی الاسلام اور خلافت و ملوکیت، یہ 2 کتابیں، اور الجہاد فی الاسلام میں انہوں نے ان لونڈیوں کا جو معاملہ ہے، اور اس طریقے سے صحابہ کرام پرشین امپائر اور رومن امپائر پہ کیوں چڑھ دوڑے تلوار کے زور کے اوپر، ان سارے ایشوز پہ جو کافروں کے اعتراضات تھے، کافروں کی کتابوں سے، ہندوؤں کی وید جو تھی ان سے، اور اس طریقے سے اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ سے حوالے دیے، جتنے آج ڈاکٹر ذاکر نائک احمد دیدہ صاحب جتنے حوالے پیش کر رہے ہیں نا، یہ 1925 میں جو کتاب مولانا مودودی کی چھپی تھی، جس پہ ڈاکٹر اقبال شاعر مشرق نے تقریض لگائی تھی، اور اس وقت صرف 22 سال عمر تھی مولانا مودودی کی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ شخص مسلمانوں کو لیڈ کرے گا، الجہاد فی الاسلام، تقریباً 500 صفحوں کی وہ کتاب ہے، اور وہ پوری دنیا میں اس کے ساتھ کی اور کوئی کتاب پروڈیوس نہیں کی گئی، یہ لونڈیوں کا سارا ایشو اس میں انہوں نے ریزالو کیا ہے، میں صرف وہ کتاب ریفر کر رہا ہوں۔ بہرحال یہاں پہ میں حدیث بتا دوں کہ لونڈیوں کی جو عدت کتنی ہے، اگر کوئی لونڈی مسلمانوں کے قبضے میں آئی، یعنی لونڈی وہ ہوگی جو مسلمانوں سے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے مرد آئے ہیں اور ان کی عورتیں بھی ساتھ آئی ہوئی ہیں، تو ظاہر ہے وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئی ہوئی ہیں نا، تو ایسوں کے جب مرد شکست کھا جائیں گے یا مر جائیں گے، دونوں کیسز میں ان کی عورتوں کو مسلمان لونڈیاں بنائیں گے۔ اب یہ سسٹم تقریباً وہ ایبسلیٹ ہو چکا ہے، اب یہ الگ معاملہ ہے، بہرحال اس وقت یہ تھا معاملہ، تو وہ لونڈیاں بنائی جائیں گی۔ اب ظاہر ہے جب لونڈیاں بنائی جائیں گی تو مسلمان ان کے ساتھ بغیر نکاح کے بھی صحبت کر سکتے ہیں، اور ترغیب دلائی گئی، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جو لونڈی کو آزاد کر کے نکاح کر لے اللہ تعالیٰ اسے ڈبل اجر عطا فرمائے گا، ترغیب دلائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مثال بھی سیٹ کر دی سیدہ صفیہ کے کیس میں، ورنہ لونڈیوں کو لوگ اس طریقے سے اتنا سٹیٹس نہیں دیا کرتے تھے۔ تو لونڈیوں کی عدت کتنی ہوگی، اس حوالے سے صحیح حدیث ہے مسند احمد میں، سنن ابی داؤد میں، سنن دارمی میں، اور اس کی پوری صحیح سند جو ہے وہ سنن ابی داؤد الطیالسی میں موجود ہے، اور مشکات میں الحمدللہ یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث، اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3338 نمبر حدیث ہے مشکات کے اندر، انہی 4 بکس کے حوالے سے، کہ جو حاملہ جو لونڈیاں ہیں ان کا وضع حمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا انتظار کیا جائے گا، اس کے بعد نکاح ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو حاملہ چاہے لونڈی ہو چاہے کوئی اور عورت ہو، جب وضع حمل ہوگا نکاح تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ازدواجی تعلق اس وقت قائم ہوگا جب وہ نفاس کا پیریڈ گزار لے گی 40 دن، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، نکاح ہو جائے گا لیکن صحبت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو الفاظ ہیں کہ لونڈیاں جو حاملہ ہیں ان کے وضع حمل جو ہے وہ اس کا انتظار کیا جائے ان سے صحبت کے لیے، صحیح مسلم میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں، مسلم میں 3562 اور مشکات میں 3337، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں ایسے لوگوں پر لعنت کروں، اور ایسی لعنت کروں کہ ان کی قبر تک جائے، کہ جو لوگ حاملہ عورتوں کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ، عورتوں کے نہیں لونڈیوں کے ساتھ جو ہے وہ صحبت کرتے ہیں، اور جو عورت اپنی بیوی حاملہ ہے اس کے ساتھ تو صحبت ہو سکتی ہے، یہ لونڈیوں کی بات ہو رہی ہے جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے۔ یہ الفاظ تو مسلم میں بھی ہیں، باقی جو میں نے حوالہ دیا مشکات 3338 اور مسند احمد، سنن ابی داؤد اور سنن دارمی اور سنن ابی داؤد الطیالسی کے حوالے سے، اس میں اگلے الفاظ ہیں کہ اگر لونڈی حاملہ نہ ہو تو 1 حیض تک انتظار کیا جائے گا، 1 دفعہ اسے حیض مینسز اور پیریڈز آ جائیں جو 7 دن کا پیریڈ ہوتا ہے، مہینے میں 1 دفعہ عورتوں کے ساتھ یہ اللہ نے نیچرل معاملہ رکھا ہے، 1 حیض اس کو آ جائے تو پھر حاملہ کے علاوہ جو عورت ہے اس کو ذرا حیض آئے گا تو وہ حاملہ نہیں ہوگی، تو جو غیر حاملہ عورت ہے اس کو 1 حیض آ جائے اور وہ لونڈی ہے تو اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر وہ لونڈی قبضے میں اس حال میں آئی کہ وہ حیض کی حالت میں تھی تو معاملہ کلیئر ہے، پھر جیسے ہی وہ 6 یا 7 دن کے بعد حیض اس کا ختم ہو جائے، پیریڈز ختم ہو جائیں تو 7 دن کے بعد بھی نکاح ہو سکتا ہے، اور اگر وہ نہیں تھی تو اس کے طہر کی حالت میں تھی تو اس کے بعد حیض آیا تو زیادہ 1 مہینے ہی ہوگا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا، تو حیض کے بعد اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، اور یہی سیدہ صفیہ کے کیس میں ہوا۔ اس کے لیے جو ٹرم استعمال ہوئی ہے احادیث میں وہ ہے استبراء،
تو میرے بھائیوں اس شریعت کی ٹرم کے اندر اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جو عورتیں حاملہ نہیں ہیں اور وہ لونڈیاں ہیں، غیر حاملہ لونڈیاں، ان کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے استبرائے رحم. یہ لفظ ہے رحم، یوٹرس. استبراء یعنی برات، خالی ہونا، یعنی اس چیز کو انشور کرنا کہ ایسی عورت کا جو رحم ہے یعنی اس کی یوٹرس جو ہے وہ خالی ہے، یعنی اس میں بچے والا معاملہ نہیں ہے، وہ پریگننٹ نہیں ہے. لونڈی کے لیے اس کو انشور کیا جائے گا، اور وہ انشور کرنے کا طریقہ میں نے اس حدیث کے تحت بتا دیا کہ جو غیر حاملہ لونڈی ہے اس کے لیے ایک حیض کا انتظار کیا جائے گا. یعنی جب وہ اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم گزر جائے گا، وہ 7 دن کے لیے حیض آتا ہے، اس کے بعد جب وہ طہر میں آ جائے گی طہارت کی حالت میں، تو پھر اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. یہ مطلقہ والا ایشو بھی نہیں ہے اور نہ بیوہ والا ایشو ہے. لہٰذا یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایلیگیشن لگائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیوہ عورت کے ساتھ جس کا خاوند جو ہے وہ قتل ہو چکا تھا غزوہ خیبر میں، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب چونکہ یہ بیوہ ہے تو 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہونی چاہیے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کریں، تو وہ بیوہ اس حکم میں داخل ہی نہیں ہے. وہ ہے لونڈی، اور وہ ہے جنگی لونڈی جو جنگ کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے خلاف آئی ہوئی ہے، اور اس دوران وہ قید ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی ہیں. تو ان کا جو پاک ہونے کا پیریڈ ہے وہ ایک حیض ہے جسے استبرائے رحم کہا جاتا ہے، یعنی انشور کرنا کہ یوٹرس ان کی جو ہے وہ خالی ہے. تو یہ میرے بھائیوں سیدہ جو صفیہ بنت حویی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، ان کی نئی شادی ہوئی تھی غزوہ خیبر کے موقع پر ہی، ابھی نئی دلہن بنی تھی، اور ان کا خاوند ظاہر ہے کہ وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آیا، وہ قتل ہو گیا، اور اس کے بعد یہ جنگی قیدی لونڈی بنا کر لائی گئیں. اسی دوران سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آیا کرتے تھے جب انسانی شکل میں آتے تھے. یہ پوری ڈیٹیل میں آپ کو حدیث کا ریفرنس بھی پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو. یہ حدیث صحیح بخاری میں کم از کم اس کے 2 طرق موجود ہیں، 2 سے زیادہ ہیں، لیکن جو ڈیٹیل والے ہیں وہ 2 ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 371 اور 4211، اور صحیح مسلم میں 3 اس کے طرق ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3497، 3500 اور 3501. یہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، اور اس کے اندر یہ پوری ڈیٹیل موجود ہے سیدہ صفیہ بنت حویی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے. تو سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی کہ یا رسول اللہ مجھے بھی ایک جنگی لونڈی دیں. آپ نے فرمایا جنگی لونڈیوں میں سے جو ہے پسند کر کے لے لو. تو انہوں نے ایک لونڈی پسند کی، اور وہ یہی تھی سیدہ صفیہ. تو کسی دوسرے صحابی نے آ کر عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سارے طریق اکٹھے ہیں، ان سب کو جمع کریں. بالکل اس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں. اس میں الفاظ ہیں، وہ صحابی نے مشورہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح ایک اعلیٰ خاندان کی عورت ہے جو بنو قریظہ اور بنو نذیر، عربی میں نذیر کہتے ہیں، ضاد ہے، اس کا جو سردار ہے وہ اس کی بیٹی ہے صفیہ بنت حویی. تو یہ آپ نے اس صحابی کو دے دی ہے دحیہ کو، یہ تو اس قابل ہے کہ آپ اسے اپنی لونڈی بنا لیں. یعنی ظاہر عرب قبائل کے اندر ایک بڑی وہ خاندان کا اونچا ہونا، اس کی بڑی ایک اہمیت تھی، اور اسلام نے بھی اس کو انڈورس کیا. اس کی بنیاد پہ نفرت نہ کی جائے، لیکن کہا گیا کہ اپنے کفر میں شادی کرو، جو صحیح بخاری میں حدیث ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک ایئر کنڈیشن کمرے میں رہنے والی لڑکی کی ایک جھونپڑی والے لڑکے کے ساتھ شادی کی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں. ہم پلہ ہونا چاہیے، مطلب جائز تو ہے، لیکن ہم پلہ والا معاملہ اسلام جو ہے وہ نیچر کے اوپر ہے، نیچر اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. اگر کوئی کر لے گا تو جواز ہے، اگر نہیں کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کفر میں ہم پلہ لوگوں میں شادی کی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت افزائی بھی فرمائی. ظاہر سردار کی وہ بیٹی تھی، سیدنا ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھی، وہ یہودیہ تھیں،
بعد میں خیر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. آج تو ہماری ماں ہے ام المومنین سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ان کا مشورہ قبول کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آؤ اس لونڈی کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسند فرمایا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو دوسرے صحابی تھے جن سے وہ لونڈی لی تھی جو پسند کر چکے تھے, اب ان کی ظاہر دل جوئی کرنی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اس کے بدلے میں کوئی اور لونڈی لے لو. بہرحال وہ 7 لونڈیاں اس کے بدلے میں وہ لے کر وہ راضی ہوئے. تو وہ 7 لونڈیاں خیر انہوں نے لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لیا, سیدہ صفیہ کو اور سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جو سیدنا انس ابن مالک کی ماں تھی ان کے حوالے کیا کہ اس کے پاس تم وقت گزارو. اور انہوں نے ہی پھر ان کا بناؤ سنگھار کیا اور پھر کچھ عرصے کے بعد مدینہ شریف آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ ان کا پاکی والا پیریڈ سٹارٹ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا اور پھر ان کے ساتھ صحبت بھی فرمائی. اگلے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ولیمہ بھی کیا. ان احادیث میں بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل سے موجود ہے. ahlsunnatpak.com ہماری ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر 371 اور 4211 اور صحیح مسلم میں 3 طریق ہیں, 3 طرق 3497 3500 اور 3501. اس میں یہ پوری ڈیٹیل موجود ہے. بہرحال جو اعتراض ان کا تھا کہ جی بغیر عدت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حکم کی نعوذ باللہ مخالفت کی اور نکاح فرما لیا, تو بھائیو لونڈی کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن نہیں ہے, چاہے وہ مطلقہ ہو چاہے بیوہ ہو, اس کی عدت جو ہے وہ ایک حیض ہے, اس کے بعد وہ پاک ہو جائے گی. چاہے وہ اس وقت بھی حیض کی حالت میں تھی تو وہ اگر اس کا آخری دن چل رہا تھا تو اگلے دن پاک ہو جائے گی, اور اگر نہیں آیا تھا تو 1 مہینے کے اندر تو ایک دفعہ آئے گا اور 1 مہینے کے اندر تو پاک ہو ہی جائے گی. باقی یہ ڈیٹیل پھر ظاہر صحابہ اس لیول پہ تو چیزیں رپورٹ نہیں کرتے نا, کیونکہ وہ ماں تھی, کوئی اپنی ماں کے بارے میں یہ بات نہیں کرے گا. تو احادیث میں نٹی گٹی اس طرح ڈیٹیل سے نہیں ہوتی ہیں, ظاہر وہ ماں بن چکی تھی نا, تو وہ ماں کے بارے میں جب احادیث روایت کی جائیں گی یہ خاص کنٹرول الفاظ کے ساتھ ہی کیے جائیں گے. لیکن الحمدللہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پہ یہ بھینسا پیج کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں اس حدیث کے حوالے سے, ان کا منہ بند کرنے کے لیے ہمارے پاس صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں الفاظ موجود ہیں جو میں آن کیمرہ انشاءاللہ اس HD ریکارڈنگ کے اندر دکھا دیتا ہوں. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح مسلم میں سب سے پہلے تو میں دکھاتا ہوں کیونکہ انہوں نے مسلم کی حدیث کو جو ہے وہ زیادہ اٹھایا اور اس میں بھی وہ طریق پیش کیا ہے 3501 جس میں یہ الفاظ نہیں ہے, اس سے ایک طریق پہلے میں یہ الفاظ موجود ہیں 3500 صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. یہ صحیح مسلم ان کو دکھائیے, یہ مکتبہ اسلامیہ کی چھپی ہوئی ہے, دارالاسلام کی بھی ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق, اور اسلام 360 جو اینڈرائڈ ایپ ہے وہ بھائی اس دفعہ اسلام آباد آئے ہوئے تھے, فون پہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیکچرز بھی دیکھتا ہوں, میرے دوست بھی بڑا لائک کرتے ہیں, تو میں آپ سے آ کے ملوں گا اس حوالے سے گائیڈ لائنز لینے کے اعتبار سے. تو میں نے بھی ان کو کہا آپ اگلی دفعہ ہر مہینے وہ ایک دفعہ کراچی سے اسلام آباد آتے ہیں, میں نے کہا اگلی دفعہ آئیں تو میرے مہمان ہوں, انشاءاللہ میں اس حوالے سے ان کو مشورہ بھی دوں گا. اس میں بھی یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اسلام 360 پہ اب آ چکی ہے ہمارے بھائیوں کے مشورے کے بعد, پہلے وہ انٹرنیشنل نمبرنگ پہ نہیں تھی. اس میں 3500 انہوں نے شیئر کروائی ہوئی ہے بھینسا پیج کے اوپر اور باقی پیجز کے اوپر, جبکہ اس کے اندر اس سے ایک نمبر پہلے 3500 حدیث وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ذرا دکھائیے جی ان کو, یہ میں نے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں الفاظ ریڈ کلر میں, یہ عربی بھی اس کی دکھا دیں اور اس کی اردو ترجمہ بھی ساتھ ہوا ہے جس میں بالکل واضح الفاظ موجود ہیں کہ سیدہ ام سلیم کے حوالے کر دیا گیا سیدہ صفیہ کو تاکہ وہ اپنی عدت ان کے پاس گزاریں. یہ الفاظ موجود ہیں راوی حدیث کے, عدت کے الفاظ موجود ہیں. اب میں یہ آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں. وَتَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا وَهِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيْ, اور ام سلیم کے گھر میں ان کو رکھا گیا تاکہ وہ عدت پوری کریں, اور یہ لونڈی تھیں صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا. یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں اور یہ ایسے ظالم ہیں بے ایمان لوگ ہیں, انہوں نے اس سے اگلا والا طریق شیئر کرایا ہوا ہے جس میں الفاظ نہیں تھے اور کہتے ہیں دیکھیں جی پورا واقعہ ہے, عدت کے تو الفاظ ہی کوئی نہیں, بغیر عدت کی شادی کر لی. یعنی دھوکہ دیتے ہیں نا, مطلب پک اینڈ چوز کرتے ہیں, قطع برید کرتے ہیں, آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو پیش کرتے ہیں. اور بخاری میں تو اس سے بھی آگے الفاظ ہیں,
وہ بھی میں آپ کو فزیکلی دکھا دیتا ہوں. یہ میرے بھائیوں صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ والی جو پوری دنیا میں اب سٹینڈرائز ہو چکی ہے نمبرنگ. صحیح بخاری جو 8 جلدوں میں ہماری ویب سائٹ پہ بھی ahlsunnatwalk.com پہ موجود ہے. یہ اس کی میرے پاس ہے اس وقت 5ویں جلد. اس کے اندر وہ حدیث موجود ہے. میں انٹرنیشنل نمبر بتا رہا ہوں, وہ آپ کو خود بخود پی ڈی ایف سے مل جائے گا. صحیح بخاری میں جو ہے غزوہ خیبر والا ہی چیپٹر, آپ دیکھیں نا خیبر کے موقع پہ ہوا کہ اتنی بےمانی ہے کہ یہ ادھر ادھر سے طریق اٹھا کے پیش کر رہے ہیں. خیبر کے اندر جو طریق موجود ہے کتاب المغازی چیپٹر میں, غزوہ خیبر کے باب کے اندر, وہ دکھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4211 نمبر حدیث ہے. اس میں نے وہ والا پورشن انڈر لائن کیا ہوا ہے, یہ والا. صرف اسی پیج کو ٹارگٹ کیجئے, عربی بھی اور اس کی اردو ترجمہ بھی صحیح بخاری کے اندر 4211 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. اب یہ الفاظ بھی میں اس کے ورڈ بائی ورڈ اس کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو. الفاظ کیا ہیں؟ واضح طور پہ الفاظ ہیں حلت. حلت کے الفاظ ہیں کہ حلال ہو گئیں, جب پاک ہو گئیں سیدہ جو تھی صفیہ, اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا اور پھر ان کے ساتھ خلوت بھی فرمائی, جو ازدواجی تعلق قائم کیا. تو اس میں لفظ حلت کے الفاظ موجود ہیں. اس میں جو الفاظ موجود ہیں تعتدو کے الفاظ موجود ہیں, تعتدو کے الفاظ موجود ہیں, عدت پوری کی. اور اس میں الفاظ موجود ہیں کہ وہ حلال ہوئی, پاک ہوئی جب, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ تعلق قائم فرمایا. تو یہ بالکل دھوکہ دیتے ہیں جو کہتے ہیں جی وہ بغیر جو ہے وہ عدت پورے کی ہوئے, عدت پوری ہوئی ہے. اور باقی ڈیٹیل جسے شوق ہو تو میں نے حدیث کا نمبر بتا دیا. اور باقی جو ادھر ادھر کے اعتراضات کیے جاتے ہیں میرے بھائیوں, تو ان کے اوپر اگر ہم جواب دینا شروع کریں, اصل بات یہ ہے اف گاڈ ایگزسٹ, اگر خدا ایگزسٹ کرتا ہے پھر باقی سارے سوال بے معنی ہو جائیں گے. خدا کے وجود کے اوپر بات کریں, پھر باقی ساری چیزیں اس کے حکم سے اور اس کی مقرر کردہ شریعت ہے. اور میں پھر آخر میں پھر چیلنج کر رہا ہوں ان ایتھیسٹ لوگوں کو کہ آپ ایک آئیڈیل ماڈل پیش کریں کہ یہ آئیڈیل ماڈل ہونا چاہیے انسانیت کا, اس طرح خدا کو بنانا چاہیے تھا, ایسا ہونا چاہیے تھا. میں اس میں ہزاروں کیڑے نکال کے بتاؤں گا, وہ تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. تو کسی بات پہ تو رکنا ہوگا. اور دنیا جو ہے امتحان کی جگہ ہے. انشاءاللہ جب مریں گے تو سارے معاملات سامنے آ جائیں گے. اور میں ان کو دعوت اصلاح دوں گا کہ اپنی آخرت نہ برباد کریں. اور اس کے اگینسٹ مسلمانوں سے کہوں گا کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو ہمارے کلپس شیئر کروائیں, علمی طریقے سے بات کریں, گالی گلوچ نہ کریں, اور بس جتنی بات سمجھانے والی اتنی سمجھائیں. اس کے بعد گھول کے کسی کو پلانا نہیں ہے. ہمارا کام صرف حق کو واضح کرنا ہے. اور علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آپ علمی دلائل سامنے رکھیں, اس کے بعد جذبات کو چھوڑ دیں. جس نے حق بات قبول کرنی ہوگی انشاءاللہ ضرور کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.